دل سلطان بائی عائشہ رحمان ایپیسوڈ 34۔ زمین پر شل پڑی وہ نازک سی لڑکی اپنی سانسیں مدھم ہوتی محسوس کر رہی تھی۔ وہ بے رحم انسان اپنے کان سل چکا تھا، وہ اپنی بینائی کہیں گم کر چکا تھا، اس میں پنہاں احساس دھواں ہو چکا تھا۔ سسکیوں کی آواز دھیرے دھیرے مدھم ہوتی گئی، لرزتے وجود کے ساتھ اشارے حواس لیے وہ ڈھہ چکی تھی۔ بظاہر بے رحمی کے پیکر اس شخص کی سماعتوں میں وہ چیخ گونج رہی تھی جو اسے اپنے قدم بڑھانے سے روک رہی تھی۔ مطلوبہ جگہ پہنچتے وہ ایک دم شل سا ہوا۔ سلطان نے ایک قدم بڑھایا تو وہ زوردار چیخ اس کی سماعتوں سے پھر ٹکرائی۔ اس کی سانسیں ایک دم ہی اتھل پتھل ہوئیں، اس کے بڑھتے قدم رکے تھے۔ اسے یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے اس کے پاؤں بندھ چکے ہیں، وہ انہیں ہلا نہیں پا رہا تھا۔ ابدر، وہ اچانک بولا۔ سلطان نے اپنے چاروں طرف نگاہ دوڑائی، اس کی چھٹی حص ایک دم ہی الرٹ ہوئی، اسے اپنے وجود میں گہری سنسناہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ وہ ایک قدم بھی آگے نہ بڑھا سکا، اس مضبوط شخص کے کندھے جھک چکے تھے۔ اپنے قدم واپس لیتا وہ اپنی جگہ کی طرف بڑھا تھا۔ سلطان نے سینے پر ہاتھ رکھتے وہاں ہوتی جلن پر سختی سے آنکھیں میچیں۔ وہ تیزی سے گھر داخل ہوا، اس کے قدم تیز ہوئے اور دھیرے دھیرے وہ بھاگتا ہوا لون عبور کرتا ہال تک پہنچا۔ سلطان نے ہال کا ایک پٹ دونوں ہاتھوں سے دھکیلتے اپنے قدم بڑھائے، مگر اگلے پل اس کے قدم لڑکھڑائے تھے۔ ہال کے بیچوں بیچ پڑا وہ بے جان سا وجود دیکھتا وہ مضبوط شخص اپنی آواز کھوتا ہی چلا جا رہا تھا۔ سلطان نے اپنے قدم گھسیٹ کر بھاگتے ہوئے اس کے قریب گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہی اسے تھاما۔ عائشہ، کیا ہوا تمہیں؟ ہوش میں ہو عائشہ؟ سلطان نے اس کا رخسار تھپکا، وہ دھیرے دھیرے سانسیں بھر رہی تھی، اس مضبوط شخص کے ہاتھ دھیرے دھیرے لرز رہے تھے۔ اسے یوں بے جان دیکھتا وہ سن سا ہوا۔ سلطان نے سختی سے اسے اپنے حصار میں بھرا، وہ ایک پل میں چاروں طرف نگاہیں دورا گیا، اس کے گرد وہ مضبوط گرفت مضبوط تر ہوتی گئی۔ سلطان کی سانسیں اس قدر تیز ہوئیں کہ اسے ہر طرف بس دھواں ہی دکھائی دے رہا تھا۔ بمشکل اسے اٹھاتے وہ باہر کی طرف دوڑا تھا، اس کے قدم تیز ہوئے۔ دروازے پر کھڑے اس کے خاص آدمی نے اسے دیکھتے گاڑی کا دروازہ کھولا، مگر وہ اس پر نگاہیں جمائے ہر چیز سے بے نیاز تھا، بس چلتا ہی جا رہا تھا۔ اس کی پلکوں پر ٹھہرا نمی اس کے وجود میں چلتی آگ میں مزید ابال بھر رہا تھا۔ نہ جانے وہ کب تک چلتا ہی گیا، اس کے دماغ میں ایک ساتھ کی کئی سوچیں گردش کر رہی تھیں، نہ جانے کون کب اس دنیا سے رخصت ہو جائے۔ وہ تڑپ اٹھا تھا، سلطان نے اپنی گرفت مزید مضبوط کی، وہ بھاگ پڑا تھا۔ وہ اسے باہوں میں بڑے اسپتال کے پرائیویٹ رومز کی طرف بڑھا۔ وہ پاگل سا آدمی اسے اپنی آغوش سے ایک پل بھی جدا نہ کرنا چاہتا تھا۔ اسٹریچر کے قریب وہ الجھی سی کشمکش لیے کھڑا تھا، اس کے عین سامنے کھڑی دو نرسز نے اسے لٹانے کا اشارہ کیا، کانپتے ہاتھوں سے اسے لٹاتے وہ دو قدم پیچھے ہوا۔ آپ وہاں باہر انتظار کر سکتے ہیں سر، ہمیں چیک کرنے دیں۔ ایک نرس کے اشارے پر اس نے تیکھی نگاہی سے دیکھا، وہ کیسے اسے اکیلا چھوڑ کر جا سکتا تھا؟ نہیں، وہ اسے چھوڑ کر ایک دفعہ تو غلطی کر چکا تھا، مگر اب دوبارہ نہیں۔ آپ اپنا کام کریں اور مجھے اپنا کام کرنے دیں۔ سلطان کے لہجے میں سختی بھانپتی وہ نرس واپس مڑتی اپنے کام میں مصروف ہوئی۔ وہ دونوں ہاتھ کمر پر باندھے اس کے گرد ڈھیروں مشینیں لگی دیکھ سکتی سے مٹھیاں بھینچ کیا۔ کچھ دیر کی چیک اپ کے بعد ایک خوبرو سی ڈاکٹر نے سلطان کی طرف دیکھا جو خاموش کھڑا تھا۔ آپ میرے ساتھ آئیں، آپ سے کچھ ضروری ڈسکشن کرنی ہے۔ انہیں کچھ دیر تک ہوش آ جائے گا، فکر کی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ اس بات میں سر ہلاتا تشکر بھری سانس خارج کر گیا۔ سلطان نے اس کے قریب بیٹھتے گہری نگاہ سے دیکھا، وہ کمزور لگ رہی تھی۔ اس کا ہاتھ تھامے وہ اس کی چوٹ پر نگاہ دوڑاتا آنکھیں میچ کیا، میری ایک صلاح، بلکہ آپ اسے نصیحت ہی سمجھ لیں، آپ انہیں کسی بھی قسم کی پریشانی ٹینشن سے دور رکھا کریں جتنا ہو سکے۔ یہ چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو کسی بھی مہلک بیماری سے زیادہ کمزور اور بیمار کر دیتی ہیں، اور ٹینشن ذہنی طور پر مفلوج کرنے میں دیر نہیں لگاتی۔ وہ گردن جھکا گیا، ان کی بے ہوشی کی وجہ پینک اٹیک تھا، یہ کبھی بھی ہو سکتا ہے۔ زیادہ تر ان لوگوں کو جو حساس ہوتے ہیں، جو تکلیف برداشت کرنے میں مدھم ہوتے ہیں۔ سلطان نے مٹھیاں بھینچیں، خیر، آپ کو ان کا بہت خیال رکھنا ہوگا۔ یور وائف از ایکسپیکٹنگ۔ سلطان نے بجلی کی تیزی سے اپنے سامنے بیٹھی ڈاکٹر کو دیکھا، تو اب جتنا ہو سکے انہیں کمفرٹ فراہم کریں، پازیٹیو رکھیں۔ آپ نے ابھی کیا کہا؟ سلطان نے اس کی کہی بات کی وضاحت چاہی۔ وہ مسکرائی، آپ کی بیوی آپ کے گھر میں ڈھیروں خوشیاں لانے والی ہے۔ سلطان کی آدھی سانس اوپر اور آدھی حلق میں ہی کہیں اٹک گئی تھی، وہ بے یقینی سے اسے دیکھ کر رہ گیا، جبکہ اس کی برعکس وہ ہلکا سا مسکرا رہی تھی۔ کچھ میڈیسنز ریکمینڈ کر رہی ہوں، آپ انہیں پراپر کھلائیں اور جتنا ہو سکے انہیں پازیٹیو رکھیں، وہ کافی ویک ہیں، ان کی ڈائٹ کا اچھے سے دھیان رکھیں۔ وہ بول رہی تھی جبکہ سلطان کی سماعتوں میں اس کے وہی الفاظ گونج رہے تھے۔ ہونک سے چہرہ لیے وہ رپورٹ ہاتھ میں تھامے ڈاکٹر کے آفس سے باہر نکلا تھا، اس کے قدم لڑکھڑائے اور وہ پیچھے دیوار سے جا لگا۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مجھے لگتا ہے میں وہاں ٹھیک طرح سے رہ سکوں گی۔ وہ دونوں ہاتھوں کو چہرے پر پھیرتا گردن تک لے گیا۔ میں ایسا کیسے کر سکتا ہوں؟ میں ایسے تکلیف کیسے دے سکتا ہوں؟ میں اتنا بے رحم کیسے ہو سکتا ہوں؟ اس نے سختی سے اپنے سر کو جکڑا،
بینچ پر بیٹھا وہ اپنے آپ کو کوس رہا تھا۔ میری عشا، سلطان نے آہ بھرتے دونوں ہاتھوں سے سر کو جکڑا۔ اپنے ہاتھ میں پکڑی رپورٹ کو غور سے دیکھتا وہ بے بس سا ہوا۔ کچھ دیر خود کو ملامت کرنے اور ڈپٹنے میں گزری۔ اس کا بس چلتا تو اس وقت خود کی سانسیں روک لیتا، مگر اسے جینا تھا۔ اسے اپنی بیوی اور اس ننھے سے وجود کی خاطر اب جینا تھا۔ خود کو مضبوط کرتا وہ کمرے میں داخل ہوا۔ دروازہ کھلنے پر اس نے گردن گھما کر دیکھا۔ سست قدموں سے چلتا ہوا وہ اس کے قریب آ رکا۔ اسے دیکھ وہ رخ موڑ کی تو سلطان کو اپنے وجود میں ایک گہری تپش محسوس ہوئی۔ اس کے قریب بیٹھتا وہ اس کے دونوں ہاتھ تھام گیا۔ وہ خاموشی سے رخ موڑے آنسو بہانے میں مصروف تھی۔ ڈاکٹر نے کہا تم بالکل ٹھیک ہو، بس تھوڑا پریشان ہو گئی تھی۔ سلطان کا لہجہ محتاط اور نرمی سے بھرپور تھا۔ چلو گھر چلتے ہیں، اس کے آنسو پوچھتا وہ خود پر بمشکل ضبط کیے ہوئے تھا۔ سلطان نے جھک کر اسے باہوں میں بھرا اور وہ چل دیا۔ وہ رخ موڑے اس کی پشت سے پیچھے کا منظر دیکھتی خاموش تھی۔ گھر پہنچنے تک دونوں نفوس میں باتوں کا تبادلہ ہونا تو دور، ایک دوسرے سے مخاطب تک نہ ہوئے تھے۔ سلطان نے اسے نیچے اتارا تو وہ بنا اس کی طرف دیکھے اپنے بال باندھتی کمرے کی طرف چل دی۔ حال میں کھڑا وہ الجھ رہا تھا۔ وہ نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ وہ خوش ہو، افسوس کرے یا پھر غصہ۔ اس تک کبھی کوئی ایسی خبر پہنچی ہی نہیں تھی۔ وہ کبھی ایسے احساس سے دوچار ہوا ہی کہاں تھا۔ وہ تو اپنے اندر اٹھتے اس احساس تک کو جان نہیں پا رہا تھا۔ کیا وہ خوش تھا؟ یا شاید، ہاں شاید، مگر وہ اپنی خوشی کس طرح ظاہر کرتا؟ اپنی سوچوں میں الجھتا وہ کمرے میں داخل ہوا۔ بالکنی میں زمین پر وہ دونوں بازو گھٹنوں کے گرد مائل کیے بیٹھی تھی، ہاتھ میں پکڑی رپورٹ ایک طرف رکھتا وہ بیڈ کنارے بیٹھا دونوں بازو اپنی تھائیز پر رکھتا اسے بغور دیکھ رہا تھا۔ وہ اسے نہیں دیکھ رہی تھی، دیکھتی بھی کیوں؟ نہ جانے وہ شخص کون تھا۔ وہ اسے نہیں جانتی تھی۔ عشا، اس کے پکارنے پر اس نے گردن گھما کر اسے دیکھا۔ یہاں ہو۔ وہ نفی میں سر ہلاتی گھٹنوں پر ٹھوڑی ٹیک کے اسے دیکھ رہی تھی۔ سلطان نے بڑے ہوئے ہاتھ کی مٹھی بھینچتی آنکھیں موندی۔ وہ ہنوز اسے ایک ٹرانس کی کیفیت میں دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کے قریب زمین پر آ بیٹھا۔ سلطان نے اس کا ہاتھ تھاما۔ وہ دھیرے دھیرے کانپ رہا تھا۔ اس نے اپنی گرفت مضبوط کی تو اس نازک سے ہاتھ کی لرزش تھمی۔ میں بہت برا ہوں نا؟ وہ اس بات میں سر ہلا گی۔ تم جو سزا دوگی مجھے قبول ہے، جو تم چاہو۔ وہ نفی میں سر ہلا گی۔ مجھے معاف کر سکتی ہو؟ ان براؤن آنکھوں میں نمی اتری۔ سلطان نے وہ نمی پھسلنے سے پہلے ہی اپنی انگلیوں میں قید کی۔ مجھے تم سے ڈر لگتا ہے سلطان؟ وہ جبڑے بھینچ گیا۔ مجھے میرا عبدر چاہیے۔ میں نہیں جانتی وہ کہاں چلا گیا ہے۔ وہ گردن جھکا گیا۔ وہ کبھی مجھے چھوڑ کر نہیں جاتا، مگر نہ جانے کیوں وہ چلا گیا۔ وہ گہری سانس بھرتا اس کے قریب ہوا۔ وہ سمٹ کر اس سے دور ہے۔ کیا تم اسے ڈھونڈ کر لا سکتے ہو؟ مجھے اس کی ضرورت ہے۔ وہ آنسو نکل تو ان پیاری آنکھوں سے رہے تھے، مگر تکلیف اس مضبوط وجود میں ابھر رہی تھی۔ اس کے پاس جواب نہیں تھا۔ وہ خاموش تھا۔ مجھے میرا عبدر چاہیے، بس وہی چاہیے۔ میں تمہارے پاس ہوں میری جان۔ سلطان نے اس کے ہاتھ تھامتے اس کی پیشانی سے سر ٹیکا۔ وہ رو دی۔ نہیں نا، آپ میرے پاس تو نہیں، آپ میرے پاس ہی تو نہیں، آپ نہیں دیکھ پا رہے مجھے تکلیف ہوتی ہے، بہت تکلیف۔ سلطان نے تڑپ کر اسے اپنی گوش میں بھرا۔ مجھے معاف کر دو پلیز میری عشا، مجھے معاف کر دو۔ میں اندھا ہو گیا تھا، میں بھٹک گیا تھا، مگر میں کبھی تم سے غافل نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں۔ ایک آخری دفعہ اپنے عبدر کو معاف کر دو۔ سلطان نے اس کا چہرہ تھام کر مقابل کیا۔ تم تو معاف کر دیتی ہو نا ہر دفعہ میری غلطیاں؟ وہ ہچکیاں بھرتی گردن جھکا کی وعدہ کرتا ہوں تمہیں کبھی تکلیف نہیں ہونے دوں گا۔ وہ اس کا ہاتھ تھام گیا۔ عشا نے گردن اٹھا کر اسے دیکھا۔ وعدہ؟ وہ اس بات میں سر ہلا گیا۔ اور یہ کب توڑیں گے آپ؟ وہ آہ بھرتا اس کے کندھے سے سر ٹیک گیا۔ کبھی نہیں توڑوں گا۔ آپ نے کہا تھا آپ کبھی نہیں بدلیں گے، تو پھر آپ ایسے کیوں ہوگے؟ کیا بس اتنی ہی ہوتی ہے مرد کی محبت؟ کیا بس اتنی ہی ہوتی ہے اس کی چاہ؟ وہ اتنی جلدی کیوں بدل جاتا ہے؟ اس کے الفاظ اس کے سینے میں بھڑکتی آگ پر تیل کا کام کر رہے تھے۔ سلطان نے سختی سے اسے اپنی گوش میں بھرا۔ تم کبھی نہیں سمجھ پاؤ گی عشا، شاید ساری زندگی نہیں، میں وہ الفاظ نہیں بیان کر سکتا، تم کبھی سمجھ نہیں پاؤ گی۔ وہ اس کی شرٹ پر گرفت مضبوط کر گئی۔ آپ بہت برے ہیں آپ مجھے بہت ستاتے ہیں، بہت تکلیف دیتے ہیں، مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، میں کمزور ہوں، میں بہت کمزور ہوں سچ میں کسی دن یوں ہی مر جاؤں گی عبدر۔ بس خاموش ہو جاؤ۔ سلطان نے اپنا سر مزید تنگ کیا۔ تم نہیں جا سکتی، کبھی نہیں۔ تمہیں میرے پاس رہنا ہوگا ہمیشہ، میرے پاس، میرے روبرو، میرے حصار میں۔ اس مضبوط سینے میں چہرہ چھپائے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ وہ خود پر بمشکل ضبط کیے بیٹھا تھا۔ عشا پلیز چپ کر جاؤ، بس یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، بس یہی، چپ ہو جاؤ۔ سلطان نے اس کے سر کی پشت کو سہلایا۔ اس کی بلند ہوتی ہچکیاں دھیرے دھیرے مدھم ہوتی گئیں۔ کچھ ہی دیر میں اس سکون دہ آغوش میں پرسکون سی ہوئی۔ بس اتنی ہی دیر تھی۔ اس پیاری لڑکی کے غصے کی حد بس اتنی ہی سی تھی۔ وہ ایک دفعہ پھر ہار چکی تھی۔ وہ اس کے سامنے ہمیشہ ہار جاتی تھی۔ اسے خاموش دیکھ سلطان نے بالکنی کی دیوار سے ٹیک لگائی۔ اسے اپنے گوش میں درست کرتے کسی چھوٹے سے بچے کی طرح سنبھالا۔ نیم کھلی آنکھوں سے وہ اس کی شرٹ کے بٹنوں کو دیکھ رہی تھی۔ کچھ دیر خاموشی رہی۔ وہ خاموشی اتنی گہری تھی کہ وہ دو محبتوں سے گوندے وجود بس ایک دوسرے کے بے قابو ہوتے دلوں کی دھڑکنیں سنتے آنکھیں موندے ہوئے تھے۔ عشی، وہ دھیرے سے منمنائی۔ آئی لو یو۔ آنکھیں موندتے ہی اسے ایک سکون دہ احساس ہوا۔ آئی ہیٹ یو، وہ مدھم آواز میں بولی۔ وہ گہری سانس بھر گیا۔ جانتا ہوں تم بھی مجھ سے محبت کرتی ہو، وہ بھی بہت زیادہ۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر اپنے کندھے پر رکھ گیا۔ نہیں کرتی اور کبھی نہیں کروں گی۔
آپ بہت برے ہیں، آپ مجھ سے پیار نہیں کرتے، آپ جھوٹے ہیں، کس نے کہا میں تم سے پیار کرتا ہوں؟ پاگل لڑکی، اس نے پاسے پر ہونا چاہا مگر سلطان نے اپنی گرفت تنگ کرتے اس کی کوشش ہمیشہ کی طرح ناکام۔ میرے دل کی اس کتاب پر یہ محبت کس طرح رقم ہے، میں تمہیں کس طرح بتاؤں، کس طرح سمجھاؤں کہ میں تم سے وہ گہری سانس بھر گیا۔ وہ اس سے فاصلے پر ہوئی، اسے بغور دیکھ رہی تھی۔ سلطان نے دیوار سے سر ٹیکے اسے دیکھتے اس کا ہاتھ تھاما۔ بتانا ضروری نہیں، اب تک رویے اظہار کرنے میں ماہر ہوتے ہوں گے مگر میرے نہیں۔ میں نہیں جانتا میں آخر کیا ہوں۔ میرا رویہ بھلے تلخ ہوتا ہے مگر مجھے تکلیف ہوتی ہے، وہ تکلیف جو میں نے اپنی زندگی میں کبھی برداشت نہیں کی تھی، میں جس سے آشنا تک نہ تھا۔ زندگی میں بہت تلخیاں سہی ہیں میں نے جو بہت بے رحم تھی مگر مجھے کبھی تکلیف نہیں ہوئی، مگر یہ تکلیف دیتے ہیں۔ وہ اس کے آنسو پونچھ رہا تھا، اور تکلیف بھی ایسی جو برداشت نہیں کی جا سکتی۔ وہ بنا پلکیں جھپکے اسے دیکھ رہی تھی۔ تو کیوں آپ دیکھ نہیں پاتے؟ کیا میں آپ سے اتنا ہی مشکل مطالبہ کرتی ہوں جو آپ کے لیے پورا کرنا ممکن نہیں؟ آپ کے دل میں تو محبت ہے نا؟ جہاں محبت ہو وہاں ضد، انا، غصہ، ناراضگی، یہ سب اہمیت نہیں رکھتی۔ یہ سب فضول ہے، بے معنی باتیں جو جلد ختم ہو جاتی ہیں اور باقی رہتی ہے فقط محبت۔ آپ کی محبت کیسی ہے؟ جو وقت اور رویے کے حساب سے چلتی ہے، جو جب چاہے خود سے دور کر دے اور جب چاہے قریب کر چلائے۔ میں آپ کو نہیں سمجھ پاتی ابتر، آپ دن بدن ایک پہیلی بنتے جا رہے ہیں، مشکل پہیلی۔ منفی میں گردن ہلا گیا۔ تم چاہے جو کہہ لو عشا، چاہے جو سمجھ لو، مگر یہ دل تم سے جڑ چکا ہے جو بس ایک ہی نام لیتا ہے۔ سلطان نے اسے بازو سے تھامتے قریب کر اس کا سر اپنے دل کے مقام پر رکھا۔ سنو اسے، سنو، یہ کس کا ورد کرتا ہے ہر وقت ہر لمحہ، یہ کسے پکارتا ہے؟ اس پاگل دل کی بے قابو ہوتی دھڑکنوں کو سنتی وہ دھیرے سے آنکھیں موند کی۔ وہاں بس ایک ہی پکار تھی اور وہ وہی تھی، وہ پیارے بالوں والی لڑکی۔ وہاں فقط اسی کا نام تھا۔ تم جو بھی کہہ لو، چاہے جو بھی سمجھ لو، مگر مجھے تم سے عشق ہے، وہ عشق جو امر ہوتا ہے، جو نہ مٹتا ہے، نہ رکتا ہے، نہ رائے گا جاتا ہے۔ سلطان نے دھیرے سے آنکھیں موندی۔ وہ اپنی زندگی کو باہوں میں بڑے پرسکون ہوا تھا۔ اس خوبصورت الفاظ پر، اس پیارے سے وجود میں ہر سوال، ہر شک، ہر بدگمانی دھل کر صاف ہو چکی تھی۔ وہ اس پاگل آدمی کے سحر میں کھوتی ہی چلی گئی۔ وہ نادان سی لڑکی اس مضبوط وجود میں کہیں گم ہو چکی تھی۔ کچھ دیر اس کی آواز نہ آنے پر سلطان نے اسے دیکھا، وہ سو چکی تھی۔ تشکر بڑی سانس خارج کرتا وہ اسے بیڈ پر لیٹاتا اس کے قریب بیٹھا بغور اس معصوم سے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ سلطان نے اس کی گردن پر لپٹے بال درست کرتے اس ننھی سے پیشانی پر اپنی محبت کی مہر جبتے ہوئے مسکرا دیا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اس سے ہار جاتی ہے، وہ اس سے زیادہ دیر خفا نہیں ہو سکتی۔ وہ اچھے سے جانتا تھا جس بات کا فائدہ اٹھانے میں وہ تیز انسان دیر نہیں لگاتا تھا۔ وہ اس کی طرح تیز دماغ کی سازشی لڑکی نہیں تھی نا، وہ اس کی چالاکیوں کو سمجھ نہیں پاتی تھی۔ میری معصوم سی گڑیا ہو تم، مگر تمہاری شاید بدقسمتی تھی کہ تمہیں مجھ سے محبت ہوگی، ایک ایسے انسان سے جو زندگی سے ہارا ہوا ہے، جو جینا نہیں جانتا تھا، جس میں احساس نہیں تھا وہ، اور میں خوش نصیب جسے ایک مکمل زندہ دل اور احساس زندگی اور محبت سے بھرپور وجود میسر ہوا۔ تم سے ٹکرایا اور میں امر ہو گیا۔ وہ مسکرایا اور دھیرے دھیرے اس پر نور چہرے پر اپنی بے لگام محبت برساتا بے قابو سا ہوا۔ سلطان نے اپنا ہاتھ بڑھایا مگر وہ رکا۔ کچھ پل بعد وہ اپنے اندر ڈھیروں ہمت باندھتا اس ننھے سے وجود کو محسوس کر رہا تھا۔ کیا وہ اس سب کے لیے تیار تھا؟ کیا وہ اس کی حفاظت کر پائے گا؟ وہ کیسے اسے تھام سکے گا؟ اس نے کبھی ایسا کچھ محسوس نہیں کیا تھا۔ اس کے اندر ہزاروں سوالات امڑ رہے تھے، ہر سوال کا جواب وہ نہیں جانتا تھا۔ سلطان نے اپنے حساب نارمل کرتے گہری سانس بھری اور آنکھیں موندی۔ اس کے دل و دماغ میں بس ایک جواب تھا، ان سب سوالوں کا جواب ہاں تھا۔ ہاں، وہ اب تیار تھا۔ ہاں، وہ ان دونوں کی حفاظت کرے گا۔ ہاں، وہ اسے محبت سے تھام کر ایک محفوظ اور آزاد زندگی فراہم کرے گا۔ وہ خوش تھا۔ اپنی بے لگام نگاہیں اپنی اس روشنی پر مرکوز کرتا وہ بے رحم انسان ایک دفعہ پھر خود کو اس کے مقابل گرا چکا تھا، مگر وہ پہلے سے بھی زیادہ مطمئن اور خوش تھا۔ آخر کو وہ معصوم سی ہرنی اس بے قابو بھیڑیے سے جیت چکی تھی۔ وہ اسے اپنی ننھی انگلی کے اشارے سے اپنے مقابل ایک دفعہ پھر گھٹنوں کے بل گرا چکی تھی، اور وہ پاگل بھیڑیا اپنی وحشت اور غضب سمیت مسکراتا ہوا اپنا وجود اس کے سپرد کر چکا تھا۔ کروٹ بدلتے اس کی آنکھیں ایک دم ہی کھلی تھیں۔ اس نے اپنے آس پاس نگاہ دوڑائی، وہ وہاں نہیں تھا۔ بھاری سر کے ساتھ وہ فریش ہوتی کچن کی طرف آئی جہاں سے کھٹ پٹ کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں۔ اس نے جھک کر دیکھا، وہ اپنے کام میں مصروف تھا۔ بنا کوئی آواز کیے واپس مڑی۔ گڈ مارننگ، اس کی آواز پہ اس کے قدم تھمے واپس مڑی۔ حاتم بے کہاں ہیں؟ کافی دنوں سے گئے ہیں، وہ کسی ضروری کام سے گئے ہیں، ایک دو دن تک آ جائیں گے۔ یہاں آؤ۔ سلطان نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ وہ اس کا ہاتھ نظر انداز کرتی اس سے کچھ فاصلے پر آ کھڑی ہوئی۔ کیا کھاؤ گی؟ دل نہیں چاہ رہا۔ وہ قریب ہوا۔ سلطان نے اپنا کان اس کے قریب کیا۔ کیا کہا؟ میں نے کہا میرا دل نہیں چاہ رہا۔ سلطان نے ایک ہاتھ شیلف پر رکھتے جھک کر چہرہ اس کے مقابل کیا۔ اب تمہاری منمانی نہیں چلے گی میری گڑیا، لہذا ٹھیک سے بتاؤ کیا کھاؤ گی، یا پھر میں اپنا طریقہ اپناؤں۔ وہ آنکھیں پھیلائے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ہلکی سی شرارت تھی۔ وہ آنکھیں گھماتی رخ موڑتے کچن سے نکلی، مسکرا دیا۔ ضدی لڑکی۔ سلطان نے کچن کی دیوار سے ٹیک لگائے اسے دیکھا۔
दोनों हاتھ آپس میں باندھے وہ رخ موڑے بیٹھی تھی۔ وہ جانتا تھا اسے کیسے منانا ہے۔ سلطان نے صوفے پر بیٹھتے اس کی گود میں سر رکھا۔ وہ شریر سا مسکراتا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے انگلی کی نوک اس کی ناک پر رکھی۔ وہ اس کا ہاتھ جھٹکی۔ اس کی انگلی پھر اٹھی اور اس کی ڈمپل پر جا رکی۔ وہ رخ موڑ کی اس شرارتی آدمی نے اپنی بڑی سی انگلی پھر گھمائی جو سیدھا اس کے لبوں پر جا ٹھہری۔ عائشہ نے غصے سے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ ہائے اتنا غصہ! وہ کھل کر مسکرایا۔ تمہارے رخسار ٹماٹر جیسے لگ رہے ہیں اور انہیں یوں دیکھ میری نیت تھوڑی سی خراب ہو رہی ہے۔ عائشہ نے غصے سے اسے دیکھا۔ اٹھے یہاں سے، ابھی اٹھے۔ وہ اسے دھکیل رہی تھی اور وہ مسکراتا ہوا اپنی جگہ پتھر کی طرح جما ہوا تھا۔ تمہیں لگتا ہے تم مجھے یہاں سے نکال سکتی ہو؟ اتنا دم ہے تم میں؟ اس نے اپنا ننھا سا ہاتھ ہوا میں اٹھایا مگر وہ رکی۔ سلطان کی ہنسی بلند ہوئی۔ وہ اس کا اٹھا ہوا ہاتھ تھام کر لبوں سے لگاتا پیشانی سے ٹیک گیا۔ رک کیوں گئی؟ مار لو، تم مار سکتی ہو جیسے چاہو۔ وہ مسکین سے چہرہ بنائے اسے دیکھ رہی تھی۔ تمہیں جب بھی مجھ پر غصہ ہے ایک رکھ کے لگا دیا کرو۔ وہ مسکراہٹ دباتی رخ موڑ کی۔ سلطان نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے سینے پر رکھا۔ وہ فوراً سے واپس کھینچ گئی۔ ارے یار، تم ابھی تک خفا ہو؟ میں تو بس مذاق کر رہا تھا تب۔ یہ تمہاری ہی جگہ ہے نہیں ہے؟ وہ غصے سے بولی۔ اور کس کی ہے پھر؟ مجھے کیا معلوم؟ اس نے دھیرے سے وہ ہاتھ تھاما اور اپنے سینے پر ٹکا گیا۔ وہ ان پیاری آنکھوں میں خفگی سے دیکھ رہی تھی۔ یہ صرف تمہاری جگہ ہے، صرف تمہاری۔ اس کی بات کے اختتام پر وہ پیاری سی بلی اچھل کر سلطان کے سینے پر آ بیٹھی۔ وہ ایک ہاتھ سے اسے دور کرتا نیچے گرا گیا۔ آہ پاگل انسان، کیا کر رہی ہیں آپ؟ ابھی اسے چوٹ لگ جاتی تو وہ کیوں پنگے لیتی ہے مجھ سے؟ آپ کو وہ کیوں نہیں پسند؟ وہ تو اتنی پیاری ہے، تم سے زیادہ تو نہیں۔ وہ ناک سکڑتے سے دیکھتے اسے اپنی گود سے ہٹا کر اس بلی کو زمین سے اٹھا کر اپنے گوش میں بھر گئی۔ وہ اسے سہلا رہی تھی اور سلطان کی تیز نگاہیں اس معصوم سے جانور پر گڑی ہوئی تھی۔ اسے چھوڑو اور یہاں آؤ، مجھے تم سے ڈھیر ساری باتیں کرنی اور سننی ہیں۔ وہ اس کے ہاتھ سے اسے جدا کر نیچے رکھتا اسے اپنے قریب کر گیا۔ مگر مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی۔ وجہ؟ سلطان نے ابرو اٹھا کر اسے دیکھا۔ کیونکہ آپ مجھ پر چلاتے ہیں، وہ بھی اتنی اونچی آواز میں، جانور کی طرح۔ وہ اس سے دور ہوئی۔ اب خود ہی تو جانور کہتی ہو تو اب اپنے اس جانور کو برداشت کرنا بھی تو سیکھو نا۔ تو کیا اب آپ ہمیشہ مجھ پر ایسے ہی چلائیں گے؟ نہیں، کبھی نہیں۔ سلطان نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے کندھے پر رکھا۔ اب کبھی نہیں چلاؤں گا۔ جھوٹ، آپ نے ایسا پہلے بھی کہا تھا مگر اب آخری دفعہ، بس آخری دفعہ، آئندہ تم پر کبھی نہیں چلاؤں گا۔ آئی ایم سوری۔ وہ کبکی سے اسے گھور رہی تھی۔ اب مان جاؤ نا گڑیا، اتنی سی ہو اور غصہ پہاڑ جتنا ہے تمہارا۔ اپنی بات کے اختتام پر اسے اپنے سینے پر زوردار ضرب محسوس ہوئی۔ وہ مسکرا کر اس کا ہاتھ تھام کر لبوں سے لگا گیا۔ سلطان نے اس کی گرد سار تنگ کیا۔ آپ بہت بوڑھے ہیں۔ یس آئی ایم۔ وہ مسکرایا۔ اچھا اب بتاؤ کیا کہو گی؟ تمہارا نکما شوہر تمہارے لیے وہی بنائے گا۔ وہ ہلکا سا مسکرائی۔ فی الحال تو کسی بھی چیز کو دل نہیں چاہ رہا۔ میری چڑیل، اب تمہاری یہ منمانیاں نہیں چلیں گی۔ تمہیں کھانا ہی پڑے گا اور جب میں کہوں تب بھی، جتنی دفعہ کہوں اتنی دفعہ۔ اور وہ کس خوشی میں؟ وہ اس کے سینے پر انگلی گھما رہی تھی۔ ہمارا گھر مکمل ہونے کی خوشی میں۔ وہ شریر سا مسکرائی۔ ہمارا گھر تو مکمل ہی ہے، فی الحال تو نہیں مگر جلد ہوگا۔ میں سمجھی نہیں۔ آہ لڑکی، کبھی تو سمجھ جایا کرو، آپ الٹی باتیں نہ کیا کریں تو میں جلدی سمجھ جاؤں۔ تو تمہیں سیدھی بات سننی ہے؟ جی بالکل۔ سلطان نے اس کا چہرہ تھام کر مکمل کیا۔ میں بابا بنوں گا عائشہ۔ اس کی آنکھیں ایک دم ہی چھوٹی ہوئیں۔ وہ ناسمجھی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ مطلب؟ اب کیا یہ بات اتنی ہی مشکل ہے جو مطلب بھی بتاؤں؟ وہ پلکیں جھپکی۔ سلطان نے اس کا ہاتھ تھام کر اس نازک سی جگہ جمایا اور گرفت مضبوط کی۔ اب کوتاہی برداشت نہیں کروں گا۔ مقابل اس پیاری سی لڑکی کی دھڑکنیں ایک دم ہی اتھل پتھل ہوئیں۔ وہ تیزی سے پلکیں جھپکتی اس کے سینے پر سر رکھ گئی۔ سلطان نے اپنا ہاتھ کو حرکت دیتے دھیرے سے سہلایا۔ کتنی ہی دیر وہ خاموشی سے اس کے کہے لفظوں کو اپنی سماعتوں میں محفوظ کرتی رہی۔ اسے خاموش دیکھ سلطان کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ ابدن کیا سچ میں؟ بالکل سچ۔ وہ لب دباتی سختی سے آنکھیں میچ گئی۔ آئی ایم سوری۔ وہ کس لیے؟ سلطان نے اس کے سر پر ٹھوڑی ٹکائی، آنکھیں موندی۔ شاید میں نے تم پر وقت سے پہلے ذمہ داریوں کا بوجھ ڈال دیا۔ وہ دھیرے سے بولا۔ کچھ دیر وہ خاموش رہی۔ خوشیاں بوجھ نہیں ہوتی ابدن، تم نے ٹھیک کہا مگر تم ابھی۔ وہ خاموش ہوا۔ وہ مسکرا رہی تھی۔ اس کی خوشی بہت معصوم تھی۔ ابدن کیا آپ خوش ہیں؟ سلطان نے اس کے رخسار کے گرد ہاتھ رکھا۔ میں بہت خوش ہوں۔ وہ آنکھیں چھوٹی کیے اسے دیکھ رہی تھی۔ سچ میں؟ وہ مسکرایا۔ مگر میں نہیں جانتا کہ اس خوشی کا اظہار کیسے کروں، مجھے نہیں آتا۔ تم نے مجھے مکمل کر دیا، میری اس سیاہ اور بے رنگ ادھوری زندگی کو مکمل کر دیا۔ عائشہ میں بہت خوش ہوں۔ میں تم دونوں کا خیال رکھوں گا، ہمیشہ حفاظت کروں گا۔ اس ننھی سی پیشانی پر اپنے الفاظ کا ثبوت چھوڑتا وہ مطمئن ہوا تھا۔ وہ شریر سا مسکراتی ہوئی اس مضبوط آغوش میں چھپی تھی۔ وہ خوش تھی اور اب بڑی ہو گئی تھی اور اب اسے خود کو بہت حد تک بدلنا تھا، جو مشکل تو ہونے والا تھا مگر اسے ہمت نہیں ہارنی تھی۔ زندگی اب بدل چکی تھی۔ ہولیا ہولیا گیت کی بلند آوازیں سنتے وہ دونوں کبھی خوش ہوتے تو کبھی ان کی لڑائی میں حصہ ڈالتے۔ اس چلتی لڑائی کو مزید بھڑکانے میں مصروف تھے۔ آخر کو لڑائی کا اختتام یہ گیت کے بالوں پر حملے نے کیا۔
وہ دونوں ہاتھوں سے اس کی کلائیاں جکڑے اسے خود سے دور کر رہا تھا، اور حلیہ اپنے ہاتھوں کی گرفت مضبوط کرتی اس کی کوشش ناکام بنانے میں ہمیشہ کی طرح کامیاب ہو رہی تھی۔ سلطان اور عشا کی ہنسی پورے حال میں گونجتی ایک پرکشش سا ماحول نمایاں کر رہی تھی۔ حلیہ، یار کیوں مجھے گنجا کرنے پر تلی ہو تم؟ چھوڑ دو میرے بال خدا کے لیے۔ آخر وہ اس سے فاصلے پر ہوتی تیکھی نگاہوں سے اسے گھور رہی تھی۔ یار تم جانتی ہو نا آئی لو یو۔ حلیہ نے ایک زوردار چپت اس کے کندھے پر رسید کی۔ کیا تم ہر وقت فارم میں رہتے ہو نفر انسان؟ وہ گھور کر بولی، ارے یار اب اتنی پیار سے محبت کا اظہار کر رہا ہوں، سن لو اور خوش ہو۔ یہاں کوئی ایسا نہیں جو میری طرح اظہار محبت کرے۔ عشا نے ایک ٹیڑھی نگاہ سلطان پر درائی جو شریر سے چہرہ بنائے انہیں دیکھ رہا تھا، اور وہ کیوں بھلا؟ سلطان بھائی ہیں نا، وہ کریں گے نا اظہار محبت؟ حلیہ نے سلطان کی طرف دیکھا جو دونوں ہاتھ آپس میں باندھے ہوئے تھا۔ یہ جنگلی اور وہ بھی اظہار محبت؟ ہوش میں آؤ حلیہ، کہاں دیوار میں سر پھوڑ رہی ہو؟ عشا کی ہنسی چھوٹی۔ سلطان نے آئیبرو اٹھائے اسے دیکھا، ارے رہنے دو حلیہ، کہاں یہ اور کہاں اظہار محبت، یہ ہمیشہ چھپاتا ہی رہتا ہے۔ عشا کی بات پر حلیہ کا منہ سا بن گیا۔ سلطان نے گردن ٹیڑھی کیے اسے دیکھا، اس میں چھپانے والی کون سی بات ہے بھلا؟ تم پر مرتا ہوں، سرِ عام کہتا ہوں۔ حلیہ اور یگید نے آنکھیں پھیلائے اسے دیکھا، جبکہ عشا نے پلکیں جھپکتے نگاہیں ادھر ادھر گھمائیں، اور وہ جناب دونوں ہاتھ آپس میں باندھے پرسکون سی شکل بنائے اسے پزل ہوتی لڑکی کو بغور دیکھ رہا تھا۔ حلیہ اور یگید کی تالیوں سے حال گونج اٹھا۔ وہ مسکراتی ہوئی اٹھ کر منظر سے غائب ہوئی تو سلطان نے بمشکل ہنسی دبائی۔ وہ دونوں رخصت ہوئے تو لون میں ٹہلتے اس نے لوسی کے پیچھے دوڑ لگائی۔ وہ چھوٹی سی بلی اب بڑی ہو رہی تھی۔ وہ بلی دوڑ کر پھولوں کے پیچھے جا چھپی۔ وہ بھاگتی ہوئی اس کی طرف بڑھی، مگر وہ تیز بلی اپنی پھرتی دکھاتی وہاں سے ایک سیکنڈ میں اچھل کر ایک طرف ہوئی۔ وہ اس کے پیچھے بھاگتی ہوئی ہال میں داخل ہوئی تو کسی مضبوط چیز سے ٹکرائی۔ اللہ ابدر قسم سے عام کپڑے پہنی ہوئی ایک دیوار ہے۔ وہ ماتھے پر ہاتھ رکھے اسے خفگی سے گھور رہی تھی۔ سلطان کے سانپ ڈھیلے ہوئے ہیں اور اس دیوار سے ٹکرانا تمہارا مقدر، اور ایک طرف سے گزر کر واپس سے اس بلی کی طرف بھاگی تو سلطان اس کی کلائی تھامتے اسے روکا۔ سلطان نے، لڑکی میں نے تم سے کتنی دفعہ کہا ہے یوں بندروں کی طرح اچھلا نہ کرو، تم کب ماننا شروع کرو گی میری بات؟ ارے یار میں چلوں نہیں، بھاگوں نہیں، الٹی نہ سوؤں، سیڑھیاں نہ چڑھوں، ایک جگہ ہنوز ہو کر بیٹھ جاؤں شوپیس کی طرح؟ آپ بھی نہ۔ وہ مڑی تو ایک جھٹکے سے اس کا وجود ہوا میں لڑایا۔ وہ اسے اٹھائے ایک قدم بڑھا۔ آسمان پر موجود بادلوں نے اپنی رحمت برسانا شروع کی۔ وہ مسکرائی، ابدر بارش آ رہی ہے، چلیں نا چھت پر چلتے ہیں، مجھے بارش میں نہانا ہے۔ سلطان نے نفی میں سر لیا، کیوں؟ وہ چڑھ کر بولی، سردی کافی ہے، بیمار ہو جاؤ گی۔ نہیں ہوتی نا، پلیز پلیز مجھے بارش میں نہانا ہے پلیز۔ وہ مسکرایا، پلیز ابدر، کتنے عرصے بعد بارش آئی، مجھے تو یہ بھی یاد نہیں کہ آخری دفعہ میں کب بارش میں نہائی تھی، مجھے وہاں اوپر جانا ہے۔ وہ بچوں کی طرح ضد کر رہی تھی، کب بڑی ہوگی تم؟ وہ اس کے سر پر ہلکی سی ضرب لگاتا اسے اٹھائے چھت کی طرف چل دیا۔ کبھی نہیں۔ وہ مسکراتی ہوئی اس کے کندھے سے سر ٹیک گئی۔ سلطان نے اسے نیچے اتارتے اشارہ کیا، بس 10 منٹ ہے، اس کے بعد میری بات مانو گی؟ اس کی بات سنے بغیر وہ تیزی سے چھت کی بیچوں بیچ آ کھڑی ہوئی۔ عشا نے اپنا اسکارف اتار کر ایک طرف رکھتے دونوں بازو ایک دوسرے کے مخالف سمت پھیلائے، چہرہ آسمان کی طرف اٹھائے۔ وہ اسے دیکھ دونوں بازو آپس میں باندھے مسکرا رہا تھا۔ ارے آپ بھی آئیں نا۔ سلطان نے نفی میں سر ہلایا، کیوں آپ کو بارش پسند نہیں؟ اس نے نفی میں سر ہلایا، مجھے تو بہت پسند ہے، بہت مزہ آتا ہے قسم سے، آئیں تو۔ وہ اس کا بازو کھینچتی اپنے سامنے کھڑا کر گئی۔ تیز آواز سے لون میں لگے درخت لہراتے ہوئے ایک عجیب سا شور پیدا کر رہے تھے۔ اس کی مقابل کھڑا وہ بھیگتا ہوا سنجیدہ چہرہ بنائے اسے تک رہا تھا۔ ارے اتنی پیارے موسم میں بھی آپ اتنا سرو ایکسپریشن دیں گے؟ وہ ہنسا، تو اب کیا ناچوں؟ ناچ لیں، اتنا پیارا موسم ہے، ہم ڈانس بھی کر سکتے ہیں۔ وہ ہنسی تو ایک تیز ہوا کا جھونکا اس سے ٹکرایا۔ وہ اپنی جگہ سے 2-3 قدم پیچھے ہوئی تو سلطان نے بڑھ کر اسے تھام لیا، چلو وہاں چلتے ہیں۔ وہ اسے لیے کونے کی طرف بڑھا، یہاں کیوں لائے؟ ارے پاگل لڑکی، اتنی تیز ہوا چل رہی ہے، تم کہیں اڑ گئی تو کہاں ڈھونڈتا پھروں گا تمہیں؟ وہ شریر سا مسکرایا۔ وہ اس سے فاصلے پر ہوئی، کیوں میں کوئی شاپر ہوں جو اڑ جاؤں گی؟ اب تم شاپر کی انسلٹ کر رہی ہو، کیا مطلب؟ وہ دونوں ہاتھ آپس میں باندھ گئی، وہ بھی تم سے بھاری ہی ہوتا ہوگا۔ وہ کھسیانی سی ہنسی اچھالتا مڑا۔ وہ نیم آنکھیں کھولے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہوا مزید تیز ہوئی تو وہ اپنی اس دیوار کے پیچھے کھڑی اس تیز ہوا سے بچ رہی تھی۔ سلطان نے جھک کر اسے باہوں میں بڑھا۔ وہ اسے دیکھ رہی تھی، رسک نہیں لوں گا۔ وہ کھل کر ہنس دی، اللہ کرے میں سومو پہلوان جتنی موٹی ہو جاؤں اور پھر آپ کو مجھے یوں اٹھا کر میری انسلٹ کرنے کی بس ایک حسرت ہی رہ جائے۔ وہ گہری سانس بھر گیا، میری پیاری سی چڑیا، دن میں خواب دیکھنا چھوڑ دو، تمہاری صحت کے لیے اچھا ہوگا۔ وہ ہنس دی، اس کی الٹی سیدھی باتیں سنتا اس کے ہاتھوں کے بدلے زاویوں اور چہرے کی خوشی اور مسکراہٹ دیکھتا وہ نہ جانے کتنی ہی دیر اس کے سنگ اس بارش میں بھیگتا رہا جس کے برسنے پر وہ ہمیشہ کسی کونے میں چھپ جاتا تھا۔ اسے تو بارش سے نفرت تھی۔ سلطان نے اس کی
انگلی تھامتے اسے اپنے ہاتھ کے نیچے گول گول گھمایا، خود سے دور کیا اور اپنی طرف کھینچتے اپنے بازو پر گراتے وہ کھل کر ہنسا۔ آپ کبھی بارش میں نہیں نہائے؟ سلطان نے نفی میں سر ہلایا۔ مگر کیوں؟ پسند نہیں؟ کوئی خاص وجہ؟ وہ مسکراتا ہوا ایک نگاہ آسمان کی طرف دوڑا گیا۔ کچھ خاص نہیں، چلو اب چلتے ہیں، مگر مجھے کچھ دیر اور یہاں رکنا ہے بس۔ اب تم میری بات مانو گی؟ اس مضبوط آدمی نے جھک کر اپنی موم سے گڑیا کو باہوں میں بڑھا اور وہ چل دیا۔ وہ اس کے کندھے پر سر رکھتی آنکھیں موند گئی۔ ہاں، اسے اب اسی کی بات ماننی تھی، ہمیشہ۔ وہ فریش ہوتی حال میں آئی تو اپنا ناپسندیدہ کام دیکھ اس کا منہ سا بن گیا۔ وہ ٹیبل پر دوائیوں کا ڈھیر سجائے تسلی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ پیارا سا منہ بناتی اسے کچھ فاصلے پر آ بیٹھی۔ سلطان نے اس کے ناپسندیدہ سیرپ سے چمچ اوپر تک بڑھا تو وہ تھوک نکل گئی۔ اتنا زیادہ تو نہ بڑھا کریں، میں کوئی بھینس تو ہوں نہیں۔ وہ ہنس دیا۔ سلطان نے چمچ اس کی طرف بڑھایا۔ وہ فاصلے پر ہوئی۔ قسم سے یہ بالکل بھی اچھا نہیں ہے، ذرا سا بھی نہیں۔ پیو اسے ابھی۔ وہ قریب ہوا۔ اچھا، ذرا ایک دفعہ آپ پی کر دیکھیں، آپ کو لگے پتہ، جو اتنا بھر بھر کر کھلاتے ہیں مجھے، میں کس خوشی میں پیوں بھلا؟ آپ اسے پئیں گے اب تو ہی، میں بھی، ورنہ نہیں۔ وہ مزید فاصلے پر ہوئی۔ اڑے یہ کیا ضد ہوئی بھلا؟ جو مرضی سمجھ لیں، مگر آپ کو اسے پینا ہی پڑے گا۔ وہ گہری سانس بھرتا اسے دیکھ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، پی لوں گا، مگر اس کے بعد تمہیں ڈبل پینا پڑے گا۔ وہ تو بات کی بات ہے نا، چلیں ذرا۔ سلطان نے چمچ منہ میں بھرتے زور سے آنکھیں میچی۔ کتنا ٹیسٹی ہے نا؟ وہ جھک کر اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ منہ بسوڑتا اپنی مسکراہٹ دبائے ہوئے تھا۔ ہاں بہت۔ سلطان نے عجیب سا منہ بنایا۔ اب لگا پتہ؟ وہ ناک ٹکڑے سے دیکھ رہی تھی۔ کیا چیز ہے یہ؟ اتنا بیہودہ؟ وہ کھل کر ہنسی۔ اب کہ اس نے آدھا چمچ اس کی طرف بڑھایا۔ اب آئے نا لائن پر؟ دونوں کی بگ بگ ہنسی بلند ہوئی۔ سلطان نے اس کے سر پر تھپکی دیتے چیزیں سمیٹ کر مطلوبہ جگہ رکھی۔ مجھے ایک ضروری کام سے جانا ہے میری گڑیا، تو تم اپنا بہت خیال رکھنا۔ آپ کہاں جا رہے ہیں اور کب آئیں گے؟ وہ قریب آتا اسے تھام کے یزید کے آفس ایک ضروری کام ہے۔ وہ اس بات میں سر ہلا کے اس کے سر پر بوسہ دیتا وہ چل دیا۔ جلدی آنا، میں انتظار کروں گی۔ وہ مڑا اور سینے پر ہاتھ رکھ کے چلتے چلتے ہال کے دروازے پر پہنچ کر وہ پلٹا۔ سلطان نے شہادت کی انگلی لبوں سے لگاتے اس کی طرف گھمائی۔ وہ آنکھیں پھیلائے اسے دیکھتی لب دبا گئی۔ وہ جا چکا تھا۔ وہ کھل کر ہنسی۔ پاگل آدمی۔ اس نے اپنی سفید ڈائری تھامی اور ہال کے پچھلے حصے کی طرف سیڑھیوں پر آ بیٹھی۔ وہ اس چھوٹی سی ڈائری پر ہر لفظ لکھتی۔ آپ دیدہ سی ہو رہی تھی، کبھی خوش ہوتی تو کبھی رو دیتی، کبھی کھل کر ہنستی۔ اچانک اسے اپنے پیچھے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ وہ ایک پل میں پلٹی اور سامنے نمودار ہوئی نفوس کو دیکھتی وہ کھل کر مسکرائی۔ اڑے مروہ، خوش آمدید۔ تم کب آئی؟ مرحبا، بس ابھی آئی۔ کیسی ہو تم؟ وہ اس کے قریب آ بیٹھی۔ میں ایک دم فٹ۔ تم بتاؤ کیسی چل رہی ہے زندگی؟ مروہ نے گہری سانس بھری۔ فی الحال تو اچھی چل رہی ہے۔ اوہ سچ؟ حاتم انکل کافی دنوں سے نہیں آئے؟ کہاں ہے وہ؟ وہ کسی ضروری کام کی وجہ سے انقرہ گئے ہیں، کچھ دن تک آ جائیں گے۔ سلطان بھائی کیسے ہیں؟ وہ کہاں ہیں؟ وہ تمہارے آفس ہی گئے ہیں۔ اچھا، میں نہیں جانتی تھی۔ اٹس اوکے۔ تم بتاؤ صارف بھائی کی کوئی خبر؟ ہمیشہ کی طرح سر کھاتا رہتا ہے۔ اور کیا خبر ہو سکتی ہے اس موٹے کی؟ ارے یار، اب اسے موٹا تو نہ کہا کرو۔ اب تو وہ بیچارہ تمہارے لیے اتنا فٹ ہو گیا ہے۔ وہ کھل کر ہنسی تو مروہ کے چہرے پر ہلکی سی مسکان نمایاں ہوئی۔ کتنی ہی دیر وہ اس سے باتوں میں مصروف اس خوبصورت گھر میں اپنی مدھر سی ہنسی بکھیرتی رہی۔ عشا، تمہیں پتہ ہے یہاں قریب ہی جو پورٹ ہے وہاں آج ایک ایگزیبیشن لگی ہے آرٹ اینڈ کرافٹ کی؟ ہاں واقعی؟ مروہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں تمہیں لینے آئی ہوں، چلو ساتھ میں چلتے ہیں، مزہ آئے گا۔ ارے یار، چلتی تو ضرور، مگر عبدر گھر نہیں ہے اور میں اسے پوچھے بغیر کہیں نہیں جاتی۔ عشا، تم تو ایسے کہہ رہی ہو جیسے میں کوئی اجنبی ہوں۔ ہم پہلے بھی تو ساتھ میں گھومنے جاتے ہی تھے۔ وہ خفا ہوئی۔ جانتی ہوں، مگر اب بات اور ہے۔ مروہ، مطلب تم نہیں چلو گی میرے ساتھ؟ وہ خفگی سے بولی۔ ایسی بات نہیں۔ اچھا رکو، میں اسے پوچھ لیتی ہوں۔ وہ قریب پڑا فون اٹھا چکی تھی۔ مروہ نے اس کے ہاتھ سے موبائل لیتے ایک طرف رکھا۔ اس کی ضرورت نہیں، ہم اس کے آنے سے پہلے واپس آ جائیں گے۔ اڑے پوچھنے نہیں تو بتانے تو دو، اور تم جانتی ہو وہ منع کریں گے۔ عشا نے سر کھجایا۔ تو اب چلو چلتے ہیں، بس کچھ دیر، ہم جلدی واپس آ جائیں گے نا، پلیز پلیز چلو نا۔ عشا نے اس کی ضد پر ہار مانتے آخر اس بات میں سر ہلایا۔ وہ حجاب اوڑھتی اس کے ہمراہ اپنے گھر کی دہلیز پار کر چکی تھی۔ بالاٹ کی گلیوں سے گزر کر آخر وہ اس چھوٹی سی پورٹ پر پہنچ چکی تھی۔ وہاں بہت سے لوگ موجود تھے۔ وہ ایگزیبیشن واقعی کافی پرکشش تھی۔ رنگ برنگے آرٹ پیسز دیکھتی وہ چہک رہی تھی۔ ہر کوئی اپنا منفرد سا پروجیکٹ اس ایگزیبیشن میں پیش کرتے اس کی رونق کو مزید ابھار رہا تھا۔ وہ مروہ کے ہمراہ چلتی ہوئی ایک ریفریشمنٹ کی چھوٹی سی دکان کے قریب آ رکی۔ کون سا لوگی؟ ریڈ گریپ؟ سلطان بھائی کا پسند تھا۔ وہ شرارت سے اسے کوہنی کی ضرب لگا گئی۔ اس رش سے بھرپور فیری میں گھومتی وہ کچھ عجیب سا محسوس کر رہی تھی۔ مروہ، میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، عجیب فیل ہو رہا ہے، کیا ہم واپس چل سکتے ہیں؟ مروہ نے اس کے قریب آتے اسے تھاما۔ کیا ہوا، تم ٹھیک ہو؟ ہاں بس عجیب فیل ہو رہا ہے، چلو چلتے ہیں پھر واپس۔ وہ اسے لیے فیری سے باہر نکلی۔ مروہ نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ وہ اسے لیے ایک فیری سے
نکلتی دوسری میں داخل ہوئی، وہ خالی تھی۔ ایشانی سے دیکھتے اپنے قدم روکے۔ نہیں، مجھے کہیں بیٹھنا نہیں ہے، بس گھر واپس چلتے ہیں۔ ہاں چلتے ہیں، مگر تم بس 2 منٹ یہاں ریسٹ کرو، چلنے کے قابل ہو جاؤ، پھر واپس چلتے ہیں۔ اس بات میں سر ہلاتی وہاں لگے ایک چھوٹے سے بینچ پر براجمان ہوئی۔ اس کا سر دھیرے دھیرے بھاری ہو رہا تھا، آنکھوں کے سامنے ایک عجیب سی دھندلاہٹ محسوس کرتی وہ مروہ کا بازو سختی سے تھام کی۔ مروہ، مجھے چکر آ رہے ہیں، کیا تم ابدر کو فون اپنی بات کے اختتام پر اس کی آنکھیں دھیرے سے بند ہوئی۔ مروہ نے سختی سے مٹھیاں بھینچیں، اسے سہارا دیتے بینچ پر لٹایا۔ وہ اس کے قریب بیٹھی اس کے چہرے کو بغور دیکھ رہی تھی۔ اپنے کب سے آتی ہیل کی ٹک ٹک کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تو مروہ نے سختی سے آنکھیں مینچیں۔ کافی بہادر لڑکی ہو، ماننا پڑے گا۔ وہ اس کے عقب سے نکل کر ایک سٹول گھسیٹتی اس کے قریب آ بیٹھی۔ مروہ کی آنکھوں سے نکلتے آنسو اس کے تھامے ہوئے ہاتھوں پر گر رہے تھے۔ وہ رونا دھونا بند کرو، یہ رونا دھونا بند کرو، نکلو اب یہاں سے۔ اس نے مروہ کا بازو تھامتے اسے اس سے جدا کرتے باہر کی طرف دھکیلا۔ اسے تکلیف مت دینا، خدا کے لیے رحم کرو، تمہاری دشمنی سلطان سے ہے، اس معصوم کو کیوں؟ گیٹ آؤٹ، وہ بلند آواز میں بولی تو مروہ نے 2 قدم پیچھے لیے۔ دفعہ ہو جاؤ یہاں سے، اور تمہاری شکل میں دوبارہ کبھی دیکھنا نہیں چاہتی۔ اور اگر سلطان کو اس کی بھنک بھی پڑی تو اپنے باپ کا اکلوتا بازو بھی اپنی آنکھوں سے کچلتا دیکھو گی۔ مروہ نے ایک آخری نظر اسے دیکھا اور وہ اپنا لرزتا ہوا وجود گھسیٹتی ہوئی اس پیری سے باہر نکلی تھی۔ وہ چلتی جا رہی تھی، دونوں بازو ایک دوسرے کے مخالف سمت گرائے۔ وہ کسی مجرم کی طرح اپنی سست قدم سنبھالتی بنا مڑے بس چلتی جا رہی تھی۔ اس کے قریب بیٹھتے اس لمبی لڑکی نے اس کے چہرے کی طرف بغور دیکھا، وہ چہرہ جس میں اس مضبوط شخص کی جان بستی تھی۔ آخر کیا تھا اس کے چہرے میں؟ بغور دیکھ رہی تھی، وہ معصوم تھی، اور اس کی معصومیت اس کے چہرے سے صاف عیاں ہو رہی تھی۔ صوفیہ نے ہاتھ بڑھا کر اس کے رخسار پر دھیرے سے رب کیا۔ تم خوبصورت ہو، معصوم، اور مجھے نفرت ہے تمہاری اس خوبصورتی اور معصومیت سے۔ اور اب صوفیہ یزدانی کی نفرت دیکھو گی تم، میرا جنون، وہ طنزیہ ہنسی۔ وہ پیاری لڑکی اپنے حواس کھو چکی تھی۔ اس کے قریب کھڑے ایک آدمی نے اسے اس سوئی ہوئی لڑکی کا جبڑا تھام کر کھولا اور پوری شدت سے منہ میں دانتوں کے بیچ لگا ٹریکر ایک جھٹکے سے اکھاڑ پھینکا۔ اس کے جدا ہوتے ہی وہ ہوش و حواس سے گم لڑکی ایک دم تڑپ اٹھی تھی، مگر وہ ہنوز رہی۔ وہ آدمی پاؤں کی ایڑی تلے وہ چھوٹا سا ٹریکر کچل کر اس کا نام و نشان مٹا چکا تھا۔ گیت کے آفس سے نکلتے وہ کافی خوش تھا۔ سلطان نے ایک فلاور شاپ کے قریب رکتے اس کے من پسند سفید رنگ کے پھول خریدے۔ وہ گاڑی موڑتا کچھ خفا سا ہوا، عموماً تو اسے اب تک 10 دفعہ کال کر ہی لینی چاہیے تھی۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے اپنی جیب سے موبائل نکالا، مگر اس کی کوئی کال نہیں تھی۔ وہ گہری سانس بھرتا گاڑی کی سپیڈ بڑھا گیا۔ اس کی گاڑی گھر داخل ہوئی تو وہ پیاری سی بلی ہال میں نکل کر باہر کی طرف بھاگی۔ سفید پھولوں کا بوکے تھامے وہ اپنے قدم بڑھا گیا۔ چلتے چلتے اس کے قدموں سے وہ بلی آ ٹکرائی۔ وہ بری طرح آوازیں نکال رہی تھی۔ سلطان نے اسے پاؤں سے دور کیا اور چل دیا۔ وہ دوڑ کر ایک دفعہ پھر اس کے قریب آ رکی۔ آہ، کتنی ڈھیٹ ہو تم، میں نے کتنی دفعہ منع کیا ہے کہ مجھ سے پنگے مت لیا کرو، کیوں تمہیں اپنی جان پیاری نہیں؟ وہ اسے پاؤں سے دور دھکیلتا ہال میں داخل ہوتا، دروازہ بند کر کے۔ شام 7 بجے کے قریب وہ گھر لوٹا تھا۔ ہال اور سبھی کمروں کی لائٹیں بند تھیں۔ عائشہ، سلطان نے اسے پکارتے اپنی ٹائی کے نوٹ ڈھیلے کرتے بلیزر اتار کر ایک طرف رکھا۔ عائشہ، کہاں ہو تم؟ وہ کمرے میں داخل ہوا، وہ وہاں نہیں تھی۔ کچن، ڈائننگ ہال، وہ ہر جگہ اسے ڈھونڈ رہا تھا۔ عائشہ، اسے پکارتا وہ سیڑھیاں چڑھتا اوپر کی طرف چل دیا، وہاں بھی نہیں تھی۔ سلطان کی سانسیں ایک دم میں تیز ہوئیں۔ وہ تیزی سے نیچے اترتا اسے پورے گھر میں ڈھونڈ رہا تھا، لون کے پچھلے حصے کی طرف بڑھتا ہوا۔ وہ ایک پل میں نہ جانے کتنی دفعہ سانسیں بھر رہا تھا۔ وہ دوڑتا ہوا مین گیٹ سے باہر نکلا، ہر طرف دیکھنے پر بھی اسے اپنی زندگی کہیں دکھائی نہ دی۔ واپس سے گھر آتا وہ ایک دفعہ پھر پورے گھر میں بلند آواز میں اسے پکارتا، پاگل سا ہو رہا تھا۔ وہ کہیں نہیں تھی، اس کی روشنی اسے کہیں دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ سلطان کو اپنی آنکھوں کے سامنے گہرا اندھیرا نمودار ہوتا دکھائی دے رہا تھا۔ سلطان نے اپنا موبائل نکال کر اس پر انگلیاں چلانے شروع کی، مگر اس کی سکرین پر ڈسکنیکٹڈ شو ہو رہا تھا۔ وہ سختی سے جبڑے بھینچ گیا۔ اس کا موبائل اب اسے اس کی بیوی کا پتہ نہیں دے سکتا تھا۔ وہ تیزی سے گھر سے باہر نکلا تھا، وہ سڑک پر دوڑتا ہوا جا رہا تھا۔ ایک دم رک کر وہ سڑک کنارے بیٹھے ہاتھ میں ڈفلی پکڑے ایک آدمی کے قریب سے گزرا۔ مرحبا، کیا آپ نے یہاں سے ایک لڑکی کو گزرتے دیکھا؟ وہ قد میں چھوٹی تھی اور اس کے سر پر حجاب تھا۔ نہیں برخوردار، میں تو ابھی اس طرف آیا ہوں، میں نے نہیں دیکھا۔ وہ مٹھیاں بھینچتا اپنے قدم تیز کر گیا۔ وہ پاگلوں کی طرح ہر طرف اسے ڈھونڈتا بے قابو سا ہو رہا تھا۔ آخر وہ کہاں جا سکتی ہے؟ وہ بنا بتائے تو کہیں نہیں جاتی۔ 1 سے 2 گھنٹے اور دیکھتے ہی دیکھتے رات کے 10 بج چکے تھے۔ وہ ترکی کی سڑکوں پر پاگلوں کی طرح اپنی بیوی کو ڈھونڈ رہا تھا، مگر وہ اسے کہیں نہیں مل رہی تھی۔ سلطان کی بیوی کا پتہ آج اسے کوئی نہیں دے رہا تھا۔ اسے اس کی خبر کسی کے منہ سے سنائی نہیں دے رہی تھی۔ اس مضبوط شخص کے حواس شل ہو رہے تھے، وہ پاگل ہو رہا تھا۔ سلطان کے ایک اشارے پر استنبول کے کونے کونے میں مختلف فورسز الرٹ ہوتی اپنے کام میں لگ چکی تھی۔ ہر طرف ناکہ بندی لگ چکی تھی، ہر ٹرین اسٹیشن، ہر بندرگاہ، ایئرپورٹ، ہر طرف سلطان کے آدمی جانوروں کی طرح اپنے تیز ناک استعمال میں لاتے شروع ہو چکے تھے۔ دونوں بازو کمر پر باندھے وہ فاسفورس کے شروع میں ڈھیروں گاڑیوں کے بالکل سامنے کسی مضبوط دیوار کی طرح کھڑا تھا۔ وہ سی برج مکمل جام ہو چکا تھا۔
فاسفورس برج پر جام ہوئی ٹریفک سے ہر چھوٹی بڑی گاڑی بنا چیکنگ کے نہیں جا سکتی تھی۔ اس ناپسندیدہ فاسفورس پر کھڑا وہ نفرت بڑی نگاہ وہاں سے گزرنے والے ہر انسان پر دوہرا رہا تھا۔ یہاں سے کوئی ایک انسان بھی سلامت واپس نہیں جانا چاہیے۔ ایک غضب سے بھرپور آواز سنتے اس کے آدمی اپنے کام پر لگ چکے تھے۔ کچھ ہی گھنٹوں میں استنبول کا ہر کونا اس خطرناک مافیا کے ایک اشارے پر جام ہو چکا تھا۔ کسی ایک انسان کی بھی جرأت نہیں تھی کہ سلطان کے اشارے کے بغیر ایک قدم بھی اٹھا سکے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ترکی میں ایک خوف و ہراست سے بھرپور ماحول ابھر چکا تھا۔ وہ جنگلی بھیڑیا ایک دفعہ پھر اپنی اصلی شکل میں آ چکا تھا، جس کی دھاریں پورے ترکی کی گلیوں میں گونجتی ایک گہرے خوف کا سماں برپا کر رہی تھیں۔ ان اندھیری گلیوں کے گھروں کے دروازے ایک دفعہ پھر بند ہو چکے تھے، کیونکہ سلطان، وہ زخمی بھیڑیا، وہ سر پھرت جانور اپنی پچھاڑ سے نکل آیا تھا۔ وہ بھوکا اور غضبناک تھا، جو بس اپنے سامنے آنے والے ہر انسان کا شکار کرنا جانتا تھا۔ بدھ کی وہ رات، وہ وحشت ناک تھی۔ جوں جوں وقت گزر رہا تھا، اس کی وحشت میں بڑھتا اضافہ دیکھتے ہادی گیت سمیت وہاں کے ہر فرد اپنے قدم لڑکھڑاتے ہوئے محسوس کر رہے تھے۔ اس کے ہاتھ لگنے والا ہر انسان موت کے گھاٹ اترتا جاتا تھا۔ سورج کی ایک ہلکی سی کرن اس زخمی جانور کے چہرے پر پڑی تو وہ ایک پل میں اپنا چہرہ ڈھانپ گیا۔ وہ روشنی اس کی وجود کو برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اس کا وجود اس قدر وحشت ناک تھا کہ اسے اس حالت میں دیکھنے والا ہر انسان پہلی فرصت میں حواس کھو بیٹھتا۔ ناکہ بندی میں اضافہ ہو چکا تھا۔ ترکی کا ہر کونا چھان لیا گیا تھا، مگر سلطان کو اس کی بیوی کہیں سے بھی میسر نہیں ہوئی، اور وہ بے قابو ہو چکا تھا۔ ایگل اور ہولیا سلطان کے گھر موجود تھی، مگر اس گھر میں ایک خوف سا تھا، ایک ایسا خوف جہاں وہ زیادہ دیر نہ رک سکی تھی۔ کسی ڈرل کی بلند ہوتی آواز دور سے سنائی دیتی اس کی مدھم ہوئے اعصاب دھیرے دھیرے واضح کر رہی تھی۔ نیم آنکھیں کھولنے پر اسے اپنے اطراف گہرا اندھیرا دکھائی دیا۔ کتنی ہی دیر وہ زمین پر پڑی اپنے حواس درست کرتی رہی، آخر کو سر کو تھامتی وہ اٹھ بیٹھی۔ اس نے چاروں طرف نگاہ گھمائی، وہ کسی تہہ خانے میں موجود تھی۔ عائشہ نے تیزی سے اٹھتے ادھر ادھر نگاہ گھمائی۔ ابدر، ابدر، وہ بلند آواز میں چلا رہی تھی، مگر اس کا ابدر اب جا چکا تھا اور اس کی واپسی کا کوئی امکان نہیں تھا۔ اسے اپنے پاس ڈھیروں عجیب سی مشینیں دیکھتی وہ گہری سانسیں بھر رہی تھی۔ تہہ خانے کے دروازے کے قریب اسے کسی قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ وہ کچھ قدم فاصلے پر ہوئی۔ اندھیرے کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک ادھیڑ عمر کا خوبصورت شخص اندر داخل ہوا۔ اندھیرے میں ان دونوں کو ایک دوسرے کے چہرے صاف دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ کون ہو تم، اور تم مجھے کہاں لائے ہو؟ ابدر، وہ کہاں ہے؟ اس آدمی کی ہنسی بلند ہوئی۔ تم اب اپنے اس شیطان کو کبھی نہیں دیکھ پاؤ گی، لڑکی۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھتی دیوار سے جا لگی، اس کی سماعتیں شل ہو رہی تھیں۔ وہ شخص بڑھ کر اسے بازو سے پکڑ کر اپنے سامنے زمین پر بٹھا چکا تھا۔ اپنے کوٹ کی جیب سے ایک انجیکشن نکال کر وہ اس کے قریب بیٹھتا اس کا بازو تھام چکا تھا۔ عائشہ نے مزاحمت کرتے، چیختے چلاتے اس کی گرفت سے خود کو آزاد کروانا چاہا، مگر وہ ناکام ہوئی۔ اس آدمی نے اسے جھٹک کر ہلایا۔ اپنی مزاحمت بند کرو، ورنہ کچھ دن کے انتظار کے بجائے مجھے یہیں تمہارا کام تمام کرنا پڑے گا، ابدر۔ وہ انجیکشن اس کے بازو میں دھسا ہی کہ اس کی ایک زوردار چیخ بلند ہوئی۔ وہ آدمی بلند آواز میں ہنس دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اسے اپنی آنکھوں کے سامنے ایک دفعہ پھر اندھیرا ہوتا دکھائی دیا۔ کچھ پلوں بعد ہی وہ اپنے حساب کھوتی زمین بوس ہوئی۔ آرام سے سو جاؤ لڑکی، تمہارا سفر لمبا ہونے والا ہے۔ وہ ایک نگاہ اس پر دہراتا وہاں سے نکلا تھا۔ دن اور رات یوں ہی گزر رہے تھے۔ گزرتا ہر دن اسے خوفناک بنا رہا تھا۔ وہ چھپے ہوئے گیدڑ اپنے بلوں میں چھپے خوف محسوس کر رہے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اب اس کے ہاتھ لگنے والوں کی موت آسان نہ ہوگی۔ رات گہری ہوتی اس مضبوط وجود پر اس بے رحم شیطان کو یوں حاوی کرتی مانو وہ اس وجود کا ہی ایک حصہ ہو۔ ایک چھوٹے سے ہوٹل کے کمرے میں بمشکل صوفے پر لیٹے اسے اپنے ارد گرد ایک گہرا خوف محسوس ہو رہا تھا۔ ایک دم میں وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر صوفے کے کونے سے لگی دھیرے دھیرے لرز رہی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور نمودار ہونے والے شخص کو دیکھتی وہ بلند آواز میں رو دی۔ صارف کے قدم تیز ہوئے۔ وہ اسے بھر کر تھام گیا۔ کیا ہو گیا مروہ، تم یوں کیوں رو رہی ہو؟ وہ مجھے مار دے گا صارف، سلطان مجھے مار ڈالے گا۔ وہ ہچکیاں بھرتی لرز رہی تھی۔ میں یہ سب نہیں چاہتی تھی، مگر بابا میں انہیں کیسے مرنے کے لیے چھوڑ دوں؟ میں گنہگار ہوں صارف، میں اس کے کندھے سے لگی وہ بلند آواز میں رو رہی تھی۔ خاموش ہو جاؤ مروہ، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا، سمجھ رہی ہو نا؟ صارف تمہارے ساتھ ہے، پریشان مت ہو۔ اور تم یہاں کیوں رو رہی ہو؟ تمہارے فلیٹ میں کتنی دفعہ جا چکا ہوں میں وہاں نہیں رہ سکتی صارف، وہ جگہ وہ مجھے خوف دلاتی ہے۔ سلطان کی دہاڑیں، اس کی وحشت مجھے ایک پل بھی وہاں رکنے نہیں دیتی۔ وہ مجھے مار ڈالے گا۔ وہ کانپ رہی تھی۔ صارف نے اس کے گرد اپنا حصار تنگ کیا۔ میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا، ریلیکس ہو جاؤ مروہ، بس ریلیکس۔ وہ اسے پرسکون رکھنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ اس اندھیری گلی میں وہ مضبوط شخص اپنے چہرے اور وجود پر ایک دہشت لیے اپنے قدم تیز کرتا
گیدڑوں کے پیچھے دوڑتا مقابل کو قدم لڑکھڑانے پر مجبور کر رہا تھا۔ اس کی بلند وحشت ناک دہاڑیں ان اندھیری گلیوں میں ہر طرف گونجتی ایک خوف کا سماں برپا کیے ہوئے تھی۔ آخر وہ انہیں جکڑنے میں کامیاب ہوا تھا۔ کیوں نہ ہوتا؟ کامیابی اور فتح تو سلطان کا مقدر تھی۔ میری بیوی کہاں ہے؟ اس کی آواز اتنی بلند تھی کہ قریب کھڑے یزید نے بے اختیار ہی کانوں پر ہاتھ رکھے۔ ابراہیم کا وہ خاص آدمی بہت محنت کے بعد آخر سلطان کے ہاتھ لگ ہی چکا تھا۔ اس کے وجود پر اپنی دہشت گارد تھا، وہ بے قابو ہو چکا تھا۔ اگر مجھے میری بیوی نہ ملی تو استنبول کا ہر کونا میرے غضب کی آگ میں جلے گا۔ مقابل آدمی خود پر حاوی اس شیطان کو دیکھتا خوف سے کانپ رہا تھا۔ اس کے منہ سے ادا ہونے والے الفاظ سن کر سلطان کے سانپ پھٹنے کی حد تک تن چکے تھے۔ وہ بلند آواز میں دہارے گیت اس سے کچھ قدم فاصلے پر ہوا۔ وہ دیوار سے لگا زندگی میں پہلی بار اپنے اس جنگلی بھیڑیے سے خوف محسوس کر رہا تھا۔ اس کے ہاتھوں سے نکلتی اس آدمی کی ہر سانس اس تہہ خانے کو جہنم بنائے ہوئے تھی۔ وہ کشادہ تہہ خانہ انسانوں کے کٹے ہوئے وجود اور وہاں پھیلی خون اور انسانی وجود کی بو سے لت پت ہو چکا تھا۔ دیواروں اور زمین پر پھیلا خون اس جگہ کو مزید وحشت ناک بنا رہا تھا۔ گیت کی آنکھوں نے اس دنیا میں جہنم کی ایک ہلکی سی جھلک دیکھی تھی اور وہ کانپ کر رہ گیا تھا، اور ایک اور وجود بے رحمی سے اس دنیا فانی سے رخصت کر وہ پاگلوں کی طرح دہاڑ رہا تھا۔ اس سے کچھ فاصلے پر کھڑا وہ لمبا سا لڑکا اس پر سے اپنی نگاہیں نہیں ہٹا پا رہا تھا۔ ڈھونڈو اسے، 1 گھنٹے کے اندر وہ میرے سامنے موجود ہونی چاہیے ورنہ زندہ گاڑ دوں گا تمہیں، بلند آواز میں چلاتا یزید کو گریبان سے جکڑتا وہ اس تہہ خانے سے باہر پھینک چکا تھا۔ اپنی سانسیں بحال کرتا وہ اپنے اگلے کام پر لگ چکا تھا۔ اس کے چہرے پر کالے رنگ کا کپڑا سر سے لے کر گردن تک باندھا گیا تھا۔ اسے اپنا وجود گھسیٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ ایک جھٹکے سے اسے زمین پر پھینکا گیا۔ ڈری سہمی وہ بندھے ہاتھوں اور پاؤں سمیت زمین پر پڑی لرز رہی تھی۔ کسی کی بھاری قدموں کی آہٹ اس کے قریب آ رکی۔ ایک جھٹکے سے اس کے منہ سے وہ کپڑا اتار کر ایک طرف پھینکا گیا اور سامنے بیٹھے اس خوفناک انسان کو دیکھتے مروہ کی سانسیں حلق میں ہی کہیں اٹک گئی تھیں۔ اس کے چہرے پر ایک وحشت تھی۔ وہ قریب آتا اسے گریبان سے جکڑ کر اپنے مقابل کر گیا۔ کہاں ہے میری بیوی؟ وہ دہارا تو اس کی رکی سانسیں اس قدر تیز ہوئیں کہ اسے اپنی جان اپنے وجود سے نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی آنکھیں مکمل کھل چکی تھیں۔ سلطان کی آنکھیں اس قدر سرخ تھیں کہ انہیں جھپکنے پر نمودار ہونے والا پانی خون محسوس ہو رہا تھا۔ وہ خوفناک انسان اس کے اتنے قریب تھا کہ سلطان کی گڈانی کی آوازیں اس کے کانوں میں تڑپتی اس کی سماعتوں کو شل کر رہی تھی۔ کہاں ہے وہ؟ تم نے اگر اپنی زبان نہ کھولی تو زندگی بھر بولنے کے قابل نہیں رہو گی۔ وہ ایک سکتے کی حالت میں اس پر سے نگاہ نہیں ہٹا پا رہی تھی۔ سلطان کے وجود سے آتی انسانی خون کی بو اس کے حواس مزید شل کرنے میں معاون ثابت ہو رہی تھی۔ سلطان بھائی، وہ لے گئے؟ وہ بمشکل اپنے الفاظ ادا کر رہی تھی۔ کہاں لے گئے؟ کون تھے وہ؟ ایک انسان کی تفصیل چاہیے مجھے۔ اسے گریبان سے جکڑے وہ سختی سے ہلا رہا تھا۔ مروہ کی آواز بلند ہوئی۔ وہ بری طرح رو رہی تھی۔ رونا بند کرو مروہ، وہ بلند آواز میں چلایا تو مقابل کی آواز منہ میں ہی دم توڑ گئی۔ سلطان کے اعصاب ایک دم ہی ڈھیلے پڑے۔ وہ اسے خود سے دور پھینک گیا اور اس کے مقابل آ بیٹھا۔ میری عشا، وہ کہاں ہے؟ مجھے بتا دو مروہ، ورنہ میں خود کو روک نہیں پاؤں گا۔ پلیز مجھے بتاؤ میری بیوی کہاں ہے؟ اس کی آواز میں ٹھہراؤ اور لہجے میں بے بسی تھی۔ مروہ نے گردن جھکاتے خود کو اس کے قدموں میں گرایا۔ وہ اسے لے گی صوفیہ، اسے لے گی بابا، وہ بابا کو مار ڈالے گی۔ سلطان بھائی، میں مجبور تھی میرے بابا، عشا میں ایسا نہیں چاہتی تھی۔ وہ بلند آواز میں روتی ہوئی اس کے قدموں کو تھام گئی۔ سلطان نے دیوار سے سر ٹکائے، سختی سے آنکھیں موندی۔ صوفیہ، لب بھینچتے اس نے وہ ناپسندیدہ نام پکارا۔ تم اپنی زندگی کے دن کم کر چکی ہو۔ اس نے ایک نظر اپنے پاؤں میں گھری اس مجرم پر دہرائی۔ ابراہیم، صوفیہ۔ سلطان کے ڈھیلے ہوئے اعصاب ایک دفعہ پھر تن چکے تھے۔ چلی جاؤ یہاں سے مروہ، اسی وقت چلی جاؤ۔ میں خود پر اختیار کھو رہا ہوں۔ تم جن ہاتھوں میں پلی ان سے میں تمہیں قتل نہیں کر سکتا۔ مجھ سے جتنا ہو سکے اتنا دور چلی جاؤ، اتنی دور کہ مجھے تمہارے وجود کی ایک ہلکی سی حرکت بھی محسوس نہ ہو۔ جاؤ۔ اس کی آواز اتنی بلند تھی کہ وہ ایک قدم اٹھ کر اس کمرے سے بھاگی تھی۔ وہ بھاگتی ہوئی اس تہہ خانے سے نکلی۔ وہ سڑک پر اس سے دور بھاگ رہی تھی۔ وہ بلند آواز میں روتی ہوئی اس منظر سے کہیں دور چلی جانا چاہتی تھی۔ وہ اتنا تو جان چکا تھا کہ اسے لے جانے والے کون تھے، مگر وہ ابھی تک یہ نہیں جان پایا تھا کہ وہ اسے کہاں لے گئے۔ اس کی بیوی اس وقت آخر ہے کہاں، وہ نہیں جانتا تھا۔ اس کی آنکھیں کھلیں تو اسے اپنے ارد گرد روشنی ہی روشنی دکھائی دی۔ وہ اتنی تیز تھی کہ اس کی آنکھیں بمشکل کھل رہی تھیں۔ ایک کشادہ ہال کے صوفے پر پڑی وہ گہری سانسیں بھر رہی تھی۔ اپنے حساب درست کرتی وہ اٹھ بیٹھی۔ وہ اپنے وجود پر ایک بھاری بوجھ سا محسوس کر رہی تھی۔ اس نے بے اختیار ہی اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتے آنکھیں میچیں۔ ارد گرد نگاہ گھما کر دیکھنے پر اسے ہر طرف قیمتی اور پرکشش چیزوں سے بھرا وہ ڈائننگ روم دکھائی دیا، جو قدرے بڑا اور کشادہ تھا۔ ڈائننگ روم کا دروازہ کھلا ہو اور ایک 65 سے 77 سال کا آدمی ہاتھ میں سگار تھامے اندر داخل ہوا۔ اسے دیکھتی وہ ایک پل میں فاصلے پر ہوئی۔ سلطان کی بیوی خوبصورت ہے، سنا تھا میں نے، مگر تم تو کافی زیادہ خوبصورت ہو۔
اس کی مکروہ سی ہنسی سنتے عشا کو اس گہرے رنگ کے آدمی سے سخت نفرت ہوئی تھی۔ وہ خاموشی سے ایک کونے سے لگی اسے ہنستا دیکھ دل ہی دل میں اسے سخت گالیوں سے نواز رہی تھی۔ اتنا کیوں ڈر رہی ہو؟ یہاں آؤ، میرے پاس بیٹھو، باتیں کرتے ہیں۔ وہ ہنستا ہوا بولا، افسوس ہوتا ہے تمہاری قسمت پر، ہو تو تم بھی ایک دبکے ہوئے گیدڑ ہی۔ اس بھیڑیے سے بھڑ کر کیا تمہیں لگتا ہے کہ تم سکون سے رہ پاؤ گے؟ وہ بلند آواز میں ہنسا تو وہ یہ معصوم سی چڑیاں بولنا بھی جانتی ہے۔ تم اپنے پیدا ہونے پر پچھتاؤ گے، گھٹیا انسان۔ وہ اپنے حساب درست کرتا بڑھ کر اسے بازو تھام کر اپنے مقابل گرا چکا تھا۔ اپنی زبان کو منہ میں سنبھال کر رکھو لڑکی، ورنہ تمہارے یہ پر کاٹنے میں مجھے بس 3 منٹ ہی لگیں گے۔ وہ ذلیل سی ہنسی اچھالتا وہ اسے دنیا کا سب سے منحوس انسان معلوم ہوا تھا۔ اور تمہیں لگتا ہے مجھے مارنا تمہارے لیے اتنا آسان ہوگا؟ بظاہر تو تم ایک مضبوط آدمی معلوم ہو رہے ہو، مگر افسوس تمہارے ان بوڑھے بازوں میں اتنی طاقت نہیں کہ تم سلطان کی بیوی کو مارنے کی جرات کر سکو۔ طنزیہ لہجے میں کہتی وہ مسکرائی، بہادر ہاں، اور کیوں نہ ہو، آخر اسی کی ہو تم، اسی کی طرح بہادر ہو، نہ ڈر۔ وہ طنزیہ ہنسی، اس کھیل میں اب مزید مزہ آنے والا ہے لڑکی، کیونکہ مقابل نہ ڈر ہے، اور جب دشمن نہ ڈر ہو تو اسے مارنے میں ایک الگ ہی لطف آتا ہے۔ دیکھتے ہیں اس لطف سے کتنی جلدی دو چار ہوگے تم۔ وہ ہنسا اور اس کے ایک اشارے پر دروازے پر کھڑا اس کا خاص آدمی اس کے قریب آتا زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھا۔ عشا کو اس کے بازو پر ایک ہلکی سی چبھن محسوس ہوئی، اس کی ایک ہلکی سی کراہ نکلی اور چند پلوں میں ہی اس کے حواس گم ہوئے اور وہ زمین پر ڈھہتی چلی گئی نیم کھلی آنکھوں سے۔ اسے بس اس شخص کی مکروہ سی ہنسی سنائی دے رہی تھی۔ اس کی زندگی کو اس سے جدا ہوئے 1.5 ماہ ہو چکا تھا۔ اب وہ مضبوط شخص ہمت ہار رہا تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اپنے ہاتھ پاؤں اب بے جان ہوتے محسوس کر رہا تھا۔ اس عرصے میں اس کے ہاتھوں فنا ہونے والے انسانوں کی تعداد اس کی اب تک کی زندگی کی تعداد سے 3 گنا تھی۔ اسے اپنے وجود سے ہر وقت انسانی خون کی بو محسوس ہوتی تھی، وہ بو جس سے اس کی بیوی کو کفت تھی، جس کے ہوتے ہوئے وہ نازک سا وجود اس کے قریب آنے سے بھی کفت محسوس کرتا تھا۔ اب تو سلطان کو بھی خود سے کفت محسوس ہونے لگی تھی۔ اس کے جانے کے بعد وہ اب اس گھر کی دہلیز میں داخل ہوا تھا، ایک قدم حال میں رکھتے بے اختیار ہی اس کی نظر صوفے پر پڑے سفید پھولوں کے اس گلدستے پر پڑی۔ وہ مرجھا چکے تھے، ان کی پتیاں سوکھ کر اپنا رنگ بدل چکی تھیں، اپنی ٹہنی سے علیحدہ ہو کر وہ زمین پر ہر جگہ بکھری ہوئی تھیں۔ سلطان نے ایک نظر اسے دیکھا اور اس کی نظر جگہ جگہ لگے پھولوں پر پڑی، سب کے سب ہی مرجھا چکے تھے۔ ہمیں ان پھولوں کو کھلتا رکھنا چاہیے، اگر ہم انہیں زندہ رکھیں گے تو یہ ہمیں زندگی فراہم کریں گے۔ وہ سختی سے آنکھیں مینچ گیا، خود پر سے وہ وحشت ناک بو دور کرتا وہ خود کو انتہائی کمزور محسوس کر رہا تھا۔ اس خوبصورت گھر میں اب وہ پرسکون سی ہنسی نہیں گونجتی تھی، اس کی چڑیا کی چہچہاہٹ اب کہیں نہیں تھی۔ حال میں وہ ہر طرف حسرت بڑی نگاہ سے دیکھتا شل سا کھڑا تھا۔ اچانک ہی اس کے پاؤں سے کچھ ٹکرایا، سلطان نے گردن جھکا کر دیکھا، وہ پیاری سی بلی اونچی آواز نکال کر اسے دیکھتی اس کے پاؤں میں بیٹھی تھی۔ وہ چلتا ہوا صوفے کی پشت سے جا لگا اور پھر سے اس کے قدموں میں بیٹھی بلند آوازیں نکال رہی تھی۔ سلطان نے بے بسی سے اسے دیکھا، نہیں ہے وہ یہاں، وہ مجھے اکیلا چھوڑ کر کہیں چلی گئی ہے اور میں اسے واپس نہیں لا پا رہا۔ وہ اچھل کر صوفے کی پشت پر آ کھڑی ہوئی، وہ اس سے کچھ فاصلے پر پنجوں کے بل کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ میں بے بس ہو چکا ہوں، میں ہار چکا ہوں، میں اسے ڈھونڈ نہیں پا رہا، کہاں سے ڈھونڈوں اسے، بتاؤ آخر کہاں سے؟ وہ کندھے جھکا گیا۔ لوسی نے بلند آواز نکالتے اس کے کندھے پر اچھل کر دونوں پاؤں رکھے۔ وہ آج اسے خود سے دور نہیں کر رہا تھا، وہ بس اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی بیوی کو وہ پسند تھی، وہ اس سے پیار سے سہلاتی تھی۔ جب یہ اس طرح آواز نکالے تو تب اسے بھوک لگی ہوتی ہے، وہ بول نہیں سکتی، اس لیے اس طرح بتاتی ہے۔ عبدر، آپ اتنا تو سمجھ ہی سکتے ہیں نا؟ وہ مدھر سا خیال اس کے ذہن میں ابھرا، ہو نہ چاہتے ہوئے بھی وہ کچن کی طرف چل دیا۔ سلطان نے اس کے برتن میں تھوڑا سا دودھ ڈالتے اس کی طرف بڑھایا تو وہ بجلی کی تیزی سے اپنی بھوک مٹاتی بے قابو سی ہوئی۔ نہ جانے وہ کتنے دن سے بھوکی تھی۔ اس کے قریب گھٹنوں کے بل بیٹھا وہ اسے بغور دیکھ رہا تھا، مگر وہ وہاں زیادہ دیر رک نہ سکا۔ اسے وہاں ایک عجیب سی گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ اس سکون دہ آشیانے میں جہاں داخل ہوتے ہی اس کی ساری تھکن اور پریشانی اس گھر کی دہلیز پر ہی رہ جاتی تھی، آج وہاں اس ویرانے میں اسے ایک جان لیوا گھٹن محسوس ہو رہی تھی جسے زیادہ دیر وہ برداشت نہیں کر پایا۔ وہ تیزی سے اس گھر سے باہر نکلا تو وہ چلتا ہی جا رہا تھا، ان دہلوان دار گلیوں میں سے اپنے ساتھ ساتھ چلتی ہوئی وہ روشنی آج دکھائی نہیں دے رہی تھی، اس کی ہنسی ہر طرف گونج رہی تھی اور وہ ہنسی اس کے وجود سے آ رہی تھی۔ سلطان کو اپنی سماعتیں شل ہوتی محسوس ہو رہی تھیں، انجانے میں ہی چلتا چلتا وہ اپنے قدم روک نہ پایا اور گلی کے کونے پر لگی اس فلاور شاپ کے باہر آ رکا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ یہاں کیسے آیا، اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ کس طرف چل رہا تھا، کس رستے پر، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اندر داخل ہوا۔ وہ شاپ اب ویران تھی،
وہاں پھیلی ویرانگی دیکھ وہ بینچ پر ڈھہ چکا تھا۔ دروازہ کھلنے پر وہاں لگی گھنٹی کی آواز بلند ہوئی جو وہاں موجود اس خاتون کے کانوں تک آ پہنچی تھی۔ گھر کا دروازہ کھلا، اس نے جھک کر دیکھا تو اس کی نظر اس مضبوط اور ضدی انسان پر ٹہری۔ سست قدم اٹھاتی وہ اس سے کچھ ہی فاصلے پر آ بیٹھی۔ میری ہمیشہ یہ حسرت رہی تھی کہ تمہیں اس شوق پر خود سے آتا دیکھوں، تم یہاں آؤ اور اس ویرانے کو بہار بنا دو، مگر آج تمہیں اکیلا دیکھ میری دل کی رہی سہی جان بھی نکل چکی ہے سلطان۔ وہ گردن جھکا گیا۔ میری بچی نہ جانے کس حال میں ہوگی۔ وہ بینچ کے کنارے پر گرفت مضبوط کر گیا۔ وہ خاموش تھا، اتنا خاموش کہ اس کی چلتی سانسوں کی آواز بھی اس کے وجود تک ہی محدود رہ گئی تھی۔ میں ہار چکا ہوں، میں اپنی زندگی کھو چکا ہوں، میں بد نصیب ہوں، آپ کی طرح یہ بد نصیبی میری قسمت میں لکھنے والی آپ ہیں۔ وہ پرکشش خاتون اپنے آنسو نہ روک سکی۔ ہاں میں بد نصیب ہوں، مجھے اس دنیا میں نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ایک کلنک ہوں میں جو کتنی ہی زندگیوں کو سیاہ کر گئی۔ وہ روتی ہوئی زمین پر جا بیٹھی۔ وہ بے بسی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ جب سے یہ معلوم ہوا ہے کہ وہ صنم کی بیٹی ہے، میں خود سے نظریں نہیں ملا پا رہی سلطان۔ یوں لگتا ہے اگر خود کو آئینے میں دیکھوں گی تو اپنا چہرہ نوچ ڈالوں گی۔ سلطان کے صاف تنے اس نے نگاہ گھما کر اس خاتون کو دیکھا۔ وہ بلند آواز میں رو رہی تھی۔ صنم! اس نے متبذب نگاہ سے اسے دیکھا۔ یہ نام بہت دفعہ سن چکا ہوں، مگر اس شخصیت سے ناواقف ہوں۔ آخر کیوں؟ کون ہے وہ عورت؟ وہ ماتھے پر شکنیں لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ ایرگل کی متواتر سے چلتی ہچکیاں تھمیں۔ اس نے نگاہیں اٹھا کر اس شخص کو دیکھا اور سلطان کی نگاہیں اس پر گڑی ہوئی تھیں۔ ایک اعلیٰ ظرف عورت، زندگی میں بہار لانے اور بجھے دلوں میں روشنی اور امید جگانے والی۔ وہ مہر صنم خان تھی، مہر داؤد علی خان کی اکلوتی بہن۔ سلطان کی سانسیں ایک دم مشعل ہوئیں۔ تمہاری تھی وہ گردن جھکا گیا۔ وہ ایک پل میں اپنی نگاہیں نہ جانے کتنی دفعہ ادھر ادھر گھما رہا تھا۔ شفا اور صنم داؤد کے بلانے پر پاکستان سے یہاں آئی تھی۔ داؤد کی جاب تھی یہاں اور ان دونوں کی پڑھنے کی غرض سے آئی۔ وہ بہادر لڑکی محبت کر بیٹھی۔ محبت بھی ایک کم ظرف اور نیچ آدمی سے۔ وہ سچی اور شفاف تھی، مگر اس آدمی نے اسے رسوا کیا اور اس کی رسوائی کی وجہ یہ بد نصیب عورت تھی۔ اپنی بات کے اختتام پر وہ گردن جھکا گئی۔ میں نے سب برباد کر دیا، سب کچھ۔ میں نے محبت کی تھی مگر اسے غلط استعمال کیا۔ میں اندھی ہو چکی تھی، میں بے لگام ہو چکی تھی۔ میں ملائکہ کو بہت چاہتی تھی، میری زندگی تھی، میری بہن۔ میں بابا کو بہت دفعہ سمجھایا تھا مگر وہ اس گھٹیا شخص کے ہاتھوں قید ہو چکے تھے۔ پیسے کا لالچ انہیں اور مجھے اندھا کر چکا تھا۔ تم یقین نہیں کرو گے سلطان، مگر میں ملائکہ کو بچانا چاہتی تھی۔ سلطان کے حواس بے قابو ہو رہے تھے۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اپنے سامنے بیٹھی اس عورت کی ہر ایک سانس اپنے ہاتھوں سے نکالے۔ آپ جھوٹ بول رہی ہیں، آپ انہیں چاہتی تو یوں سرے عام ان کو اس گھٹیا آدمی کے ہاتھوں میں نہ سونپتی۔ وہ لب بھینچتے بولا تو ایرگل کی جھکی گردن مزید جھکی۔ تم مجھے مار کیوں نہیں دیتے سلطان؟ یہ زندگی عذاب ہے میرے لیے اور یہی آپ کی سزا ہے۔ وہ لب بھینچتے بولا۔ وہ بلند آواز میں رو دی۔ میری بچی، میری عشاء میں نہ ہوتی تو تم ایک مکمل زندگی گزار رہی ہوتی، تم لوگوں سے نگاہیں فخر سے ملاتی۔ وہ مضبوط شخص اپنی جگہ سے اٹھا اور تیز سے شاپ سے باہر نکلا تھا۔ وہ مزید سننے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ اسے اپنی سانسیں خود پر بوجھ محسوس ہو رہی تھی۔ سڑک پر چلتے وہ آس پاس سے بے نیاز تھا۔ تو تم میری تھی، ہمیشہ سے ہی تم میری تھی عشاء۔ تو تم کیسے خود کو اکیلا سمجھ سکتی ہو؟ تم کیسے کہہ سکتی ہو کہ تمہارا اس دنیا میں کوئی نہیں؟ تم میری ہی تھی، تم میری ہی رہو گی۔ خشک آنکھیں لیے وہ بنا کسی تاثر سڑک کے بیچوں بیچ چلتا ہوا جا رہا تھا۔ مجھے میری بیوی چاہیے، زندہ سلامت۔ وہ مضبوط شخص کندھے جھکائے بیٹھا تھا۔ مقابل اس نیلی آنکھوں والے شخص کے اندر ایک شدید طوفان برپا ہو چکا تھا۔ مل جائے گی، فکر مت کرو، عثمان بے نے ایک مضبوط آواز میں اس ہارے ہوئے شخص کو ایک ہلکی سی امید دلائی اور وہ بھرپور مرد الرٹ ہو چکا تھا۔ اگر اس لڑکی کو کچھ بھی ہوا تو تم سمیت تمہاری نسلوں تک کے ٹکڑے کر ترکی کے ہر کونے میں دفن کر دوں گا۔ اس کی آواز میں ایک غضب تھا۔ مقابل گھٹنوں کے بل بیٹھا شخص اس غضب کے زیر اثر سر اٹھانے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ عثمان خان نیازی نے اپنی پاور استعمال میں لانا شروع کی تو سلطان کو اپنی منزل دھیرے دھیرے واضح ہوتی دکھائی دے رہی تھی۔ ایک مکمل دن کے بعد جب وہ ناکام ہو کر اپنے گھر کے دہلیز پر آ رکتا تو اسے اپنے وجود سے نفرت میں مزید اضافہ ہوتا۔ اسے گئے 2 ماہ سے زیادہ عرصہ ہو چکا تھا۔ اس پاگل شخص کی کیفیت بیان ہونے سے عاجز ہو چکی تھی۔ کبھی کبھی وہ اس قدر ہائپر ہو جاتا کہ ہاتھ لگنے والے ہر شخص پر یوں حاوی ہوتا مانو شیطان بھی ایک طرف کھڑا رہ کر اسے دیکھتا اور اس سے سیکھتا کہ تڑپاتے کیسے ہیں، گناہ کسے کہتے ہیں۔ اور کبھی کبھی وہ اتنا بے بس اور لاچار ہو جاتا کہ چلتے چلتے اسے احساس تک نہ ہوتا کہ وہ آخر ہے کہاں۔ گھر داخل ہوتے وہ تیزی سے کمرے میں داخل ہوتا، مطلوبہ وارڈروب کی طرف بڑھا، کچھ ضروری ڈاکیومنٹس نکال وہ انہیں ایک نظر دیکھ رہا تھا۔ انہیں واپس رکھتے سلطان نے ایک کالے رنگ کی فائل نکالی تو ایک دم کوئی چیز پھسل کر اس کے قدموں میں آ گری۔ اس نے جھک کر دیکھا، وہ سفید رنگ کی ڈائری اس کی آنکھوں میں لہرا گئی۔ سلطان نے اسے اٹھا کر کھولا تو ایک مرجھایا ہوا سفید پھول ان پنوں میں پھسل کر زمین پر جا گرا۔ وہ اسے
تھام کر بیٹھ کے قریب آ رکا۔ سلطان نے کالے رنگ کی وہ فائل ایک طرف پھینکی اور وہ سفید ڈائری کھول چکا تھا۔ اس کی نگاہیں ان تحریروں پر اٹک چکی تھیں۔ میری زندگی عبدر باری، آپ سے قبل میں ایک نادان اور ناسمجھ لڑکی تھی جو محبت کی شروعاتی لفظ سے بھی انجان تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ زندگی دیکھتے ہی دیکھتے اتنی بدل جائے گی۔ میری زندگی کے وہ دن جو آپ کی سنگت میں گزرے اور جو گزر رہے ہیں، وہ میرے لیے میرے رب کی طرف سے عطا کیا گیا ایک خاص تحفہ ہے۔ آپ جانتے ہیں، میں نے آپ کو اپنی دعاؤں میں بہت مانگا تھا۔ جب آپ نے کہا تھا میں آپ پر کوئی حق نہیں رکھتی، میں نے اپنے اللہ سے کہا کہ مجھے حق دلا دیں۔ آپ پر مکمل حق۔ سلطان کے چہرے پر ہلکی سی مسکان نمایاں ہوئی۔ اور پھر دیکھیں ذرا کیسے آپ کو میرے لیے چنا میرے اللہ نے۔ آپ خود بخود آئے نا میرے پاس دوڑتے ہوئے۔ اسے کہتے ہیں سچی دعا کا اثر جناب۔ وہ مسکرایا۔ مگر پھر زندگی بہت بدل گئی۔ میں ڈرپوک تھی مگر اب نہیں۔ اب یہ محبت اس قدر بڑھ گئی ہے کہ اب مجھے کوئی ممکن اور ناممکن کے وسوسے میں ڈال نہیں سکتا۔ میں بھی کبھی دعا مانگنے سے پہلے یہ سوچتی تھی کہ یہ قبول ہوگی یا نہیں، مگر اب نہیں۔ اب میں یقین کہ اس در پر کھڑی ہوں جہاں میں جان چکی ہوں کہ میرا رب دعا قبول پہلے کرتا ہے اور اسے مانگنے کی توفیق بعد میں دیتا ہے۔ کبھی کبھی میں آپ کو سمجھ نہیں پاتی، کبھی آپ سے ڈر لگتا ہے تو کبھی آپ کے حصار سے زدہ محفوظ خود کو کہیں نہیں پاتی۔ مگر سب باتیں ایک طرف، میرے دل میں آپ کے لیے محبت ایک طرف، چاہے جو ہو مگر وہ قائم رہے گی عبدر۔ وہ مسکراتا ہوا بیڈ کنارے آ بیٹھا۔ اس دن کہا گیا کہ آپ کے مکمل شخصیت ایک لفظ میں بیان کروں۔ یہ ناممکن ہے عبدر۔ آپ ایک لفظ کے محتاج نہیں، آپ کے لیے ہزاروں کیا لاکھوں الفاظ ہیں، یا شاید اس سے بھی زیادہ۔ آپ وفادار ہیں، بالکل ایک بھیڑیے کی طرح۔ اس کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ مگر جب آپ مجھ پر چلاتے ہیں تو مجھے آپ سے ڈر لگتا ہے۔ مت چلایا کریں نا۔ وہ مسکرایا۔ اس کی لکھی ہر تحریر پر انگلی پھیرتا وہ اب دیدہ سا ہوا۔ آپ جانتے ہیں جب آپ میرے پاس نہیں ہوتے تو میں آپ کو مس کرتی ہوں۔ سلطان کی دھڑکنیں ساکت سی ہوئیں۔ چاہتی ہوں آپ میرے پاس رہیں اور میری باتیں سنیں، ہمیشہ کی طرح مختصر جواب دیں۔ میں آپ کو تکلیف دیتی ہوں، میری وجہ سے آپ پر بہت پریشانی ہے عبدر۔ میں شرمندہ ہوں، مگر میں آپ سے دور کیسے جاؤں؟ ایک آپ ہی تو ہیں میرے، اور کوئی بھی تو نہیں۔ ان مضبوط آنکھوں سے نکلتے آنسو اس کے چہرے کو بھگو رہے تھے۔ وہ خود نہیں جانتا تھا کہ یہ آنسو آخر کیوں نہیں رک رہے۔ وہ مضبوط شخص تو اپنے اندر موجود آنسو کے حس کو ایک عرصے پہلے ہی مٹا چکا تھا۔ اسے رونا نہیں آتا تھا۔ آپ نے پوچھا تھا کہ اگر آپ نہ رہے تو میں کیا کروں گی؟ ایک مچھلی کو اس کی زندگی پانی سے نکال کر خشک اور تپتی ہوئی دھوپ میں رکھ دیا جائے تو وہ کیا کرے گی؟ یہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ آپ مجھ سے لڑ سکتے تھے، مجھے ڈانٹ سکتے تھے، مگر یوں مجھے بیچ راہ اکیلا چھوڑ دیا۔ ایک دفعہ نہیں سوچا میں کیسے خود کو سنبھال پاؤں گی آپ کے بنا؟ میرے پاس واپس لوٹ آئیں۔ سلطان نے آہ بھری۔ اس کی تحریریں اس شخص کے آنسوؤں سے بھیگ رہی تھیں۔ وہ پنہ پلٹتا اور پچھلی تحریر سے زیادہ شدت اس کے مضبوط وجود میں ابھرتی۔ میں بس آپ کے ساتھ ایک مکمل اور نارمل زندگی چاہتی ہوں، جیسے سب گزارتے ہیں، ایک لمبی اور پرسکون زندگی۔ آپ پوچھتے ہیں کہ کیا میں آپ سے محبت کرتی ہوں؟ ارے میرے پاگل آدمی، آپ ساری زندگی ہی بدھو رہیں گے۔ آپ کی نگاہوں سے ویسے تو کچھ بچتا نہیں، اور ایک یہ نہیں سمجھ پاتے کہ آپ کی یہ نکمی بیوی آپ سے کس قدر محبت کرتی ہیں۔ آپ کہتے ہیں میں بیان کروں؟ یہ جذبے بھی کبھی بیان ہو سکتے ہیں کیا؟ ہم کسی کو کتنا یاد کرتے ہیں، اس سے کتنی محبت کرتے ہیں، اس سے جدائی ہمیں کس قدر تکلیف سے دوچار کرتی ہے، اس کے لیے ہم کیا کیا سہ سکتے ہیں۔ کیا یہ تمام جذبے بیان کے محتاج ہیں؟ نہیں پاگل انسان، میرے رب نے جب یہ جذبے ہمارے اندر پیدا کیے تو ان کی حد بے لگام کر ڈالی تاکہ یہ ایک راز ہی رہے۔ اظہار کرنے سے بھی کبھی معلوم ہو سکا ہے کہ محبت کی حد کیا ہوتی ہے؟ کبھی نہیں۔ میں آپ سے کبھی خفا نہیں رہ سکتی، ہاں مگر بس ایک بات ہے جس کے لیے مجھے آپ سے ہمیشہ شکایت رہے گی۔ سلطان کی نگاہیں متوجہ ہوئیں۔ آپ میرے اللہ سے دور ہیں، آپ بہت پیچھے رہ چکے ہیں عبدر، اور مجھے ڈر لگتا ہے کہ آپ کہیں اس دنیاوی بھیڑ میں مجھ سے جدا نہ ہو جائیں۔ آپ ایک دفعہ اس کے در پر جا کر تو دیکھیں۔ آپ کہتے ہیں آپ میں ہمت نہیں، آپ کا وجود اس قابل نہیں۔ یہ سب ایک جھوٹا اور بے بنیاد وسوسہ ہے جو آپ کو گمراہ کرتا ہے۔ شور کو اگنور کر دیں، اپنی تمام حدود توڑ کر ایک دفعہ اس رب کریم کے در پر جا کر تو دیکھیں۔ آپ کے سبھی سوالوں کے جواب آپ کو تفصیل سے ملیں گے۔ خیر، سب شکایتیں ایک طرف، مگر میرا یہ دل، میری یہ روح ایک انسان سے جڑ چکی ہے، اور وہ انسان میرے لیے اس دنیا کا سب سے بہترین اور اعلیٰ ظرف مرد ہے، اور مجھے اس سے محبت نہیں، مجھے اس سے عشق ہے۔ جانتے ہیں نا، وہی عشق جو نہ مٹتا ہے، نہ رکتا ہے، نہ رہ گا جاتا ہے، اور عشق بھی آخری۔ عبدر باری، آپ کی عشا اس مضبوط آدمی کی حد جواب دے چکی تھی۔ وہ تڑپ کر اس کے نام پر لب رکھتا، اس ڈائری کے بیچ چہرہ چھپا بچوں کی طرح رو دیا۔ وہ بے قابو سا ہو رہا تھا۔ وہ کبھی اپنے اندر موجود تکلیف اور کسک کو باہر نہیں لا سکا تھا۔ آج جیسے وہ تمام رکی ہوئی تکلیف و کرب، وہ سب اپنی حدود توڑ کر بہہ نکلا تھا۔ وہ خود پر اپنا اختیار کھو چکا تھا۔ وہ زمین پر آرا ٹیرا پڑا تڑپ رہا تھا۔ میری عشا، تم کہاں چلے گئی ہو؟ آخر کہاں سے ڈھونڈوں تمہیں؟ تم ایک دفعہ لوٹ آؤ، بس ایک دفعہ۔ میں تمہیں اپنے ساتھ کہیں باندھ لوں گا، اتنی مضبوطی سے کہ تم ایک پل بھی میری مرضی کے بغیر ہل نہیں پاؤ گی۔ لوٹ آؤ عشا۔
اس کی بلند ہوتی آوازیں دھیرے دھیرے مدھم ہو رہی تھیں۔ کھلے پنے اس کے سامنے پڑے ہوا سے اڑ رہے تھے، جنہیں وہ بار بار پڑھتا، اس کی لکھی تحریروں کو کبھی چھوتا تو کبھی چومتا، اور ہر بار اس کے آنسوں کی روانی میں شدت بڑھتی۔ آخر اس کی چلتی ہچکیاں دھیرے دھیرے تھمی تھیں، وہ ساکت سا ہوا۔ سلطان کو اس کے قریب ایک نرم سی چیز محسوس ہوئی۔ اس نے نگاہیں گھما کر دیکھا، لوسی اسے بغور دیکھ رہی تھی۔ کچھ دیر اسے بنا کسی تاثر کے دیکھنے پر اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کی گردن کی پشت پر رکھا۔ سلطان نے دھیرے سے اسے لایا تو وہ پرسکون ہوتے گردن سیدھی کیے لیٹ چکی تھی۔ اس سرخ آنکھ سے درد بھرا ایک آنسو ٹپک کر فرش پر آ گرا۔ سلطان نے اس کی ڈائری پر گرفت مضبوط کی، وہ اسے سینے میں چھپائے آنکھیں موند کیا۔ تمہیں میرے لیے آنا ہوگا عائشہ، اپنے ابدر کے لیے تمہیں میرے پاس واپس آنا ہوگا۔ تم میری زندگی میں موجود نہ ہوئی تو میں خود نہیں جانتا کہ میں کیا کر بیٹھوں گا۔ اس کی آنکھیں دھیرے سے بند ہوئیں اور ایک نامعلوم سی حرکت اسے اپنے بالوں میں محسوس ہوئی۔ وہ نازک سی انگلیاں اس کے بالوں میں دھیرے دھیرے حرکت کرتی اسے پرسکون کر رہی تھیں، مگر وہ آنکھیں کھولنے کی ہمت نہ کر سکا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ اسے دیکھنے کے لیے اپنی آنکھیں کھولے گا تو وہ پرسکون احساس دھواں ہو جائے گا، اور پھر وہ پاگل انسان بے قابو ہو جائے گا۔ وہ بس اسے محسوس کرنا چاہتا تھا، جو بس آنکھیں موندنے پر ہی کر سکتا تھا۔ کسی چھوٹے سے بچے کی طرح سسکتا ہوا وہ پرسکون حرکت محسوس کرتا نہ جانے کتنے ہی دنوں بعد سویا تھا۔ جاری ہے۔